محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کا الاحسان میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ آپ جس ویڈیو کو دیکھنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو میں دو بڑے اسکالرز نے خانقاہ عارفیہ پر جتنے بھی اعتراضات کیے گئے ہیں ان تمام اعتراضات کا مدلل جواب پیش کیا ہے۔ ایک عالم جنہوں نے سوال پیش کیا ہے ان کا نام مفتی آفتاب رشک مصباحی ہے۔ وہ مظفر پور بہار سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ایک معتدل فکر رکھنے والے نوجوان عالم ہیں۔ دوسرے عالم ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب ہیں۔ انہوں نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ سے 2004 میں فضیلت کی ہے اور اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے انہوں نے PhD مکمل کی ہے اور تقریباً 2012 سے مسلسل جامعہ عارفیہ سے اسراواں کوشامبی الہ آباد میں درس و تدریس کے منصب پر فائز ہیں۔ انہوں نے ان تمام اعتراضات کا مدلل جواب پیش کیا ہے۔ ان کی علمی شخصیت پورے ہندوستان میں مشہور و معروف ہے۔ علمی حلقوں میں ان کی تحریروں کو بہت سراہا جاتا ہے۔ آپ بہت ہی روشن فکر کے مالک ہیں۔ اب آپ کے سامنے ویڈیو موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید قوی ہے کہ یہ ویڈیو بھی پھیلائے گئے انتشار اور اختلافات اور اعتراضات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم خانقاہ عارفیہ کے تعلق سے کچھ بنیادی چیزیں جاننا چاہیں گے۔ ضرور۔ کیونکہ خانقاہ عارفیہ اس وقت پورے ہندوستان میں ایک معروف خانقاہ کی حیثیت سے متعارف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی خدمات بھی قابل ستائش ہے، لیکن کچھ وجوہات ہیں جس کی ہم وضاحت چاہتے ہیں۔ مارکیٹ میں طرح طرح کی باتیں بھی اٹھتی رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک مستقل طریقے سے اس خانقاہ سے منسلک ہیں اور یہاں استاذ ہیں، تو اس خانقاہ عارفیہ کا تھوڑا سا مختصر تعارف کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ٹھیک 43 سال پہلے جو موجودہ سجادہ نشین ہیں شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی دامت اللہ العالی، ان کو خلافت و اجازت ملی اور اس خانقاہ کے ذمہ دار ہوئے۔ اس خانقاہ کی ذمہ ان کے پاس آئی اور جب ان کا دور آیا تو ان کے ہاں جو ہے انہوں نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا۔ جو خانقاہی روایت تھی وہ تھی ہی، اس کے ساتھ یہاں پہ تعلیمی روایت کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے، تبلیغی کام انہوں نے شروع کیا، اکیڈمی قائم کی اور تحقیقی کام شروع کیا۔ اس طور پہ بہت سارے تعلیمی علمی خدمات بھی اس کے دائرے میں آ گئیں اور پھر یہاں پہ ملک و بیرون ملک سے بڑے بڑے علماء مفکرین یہاں پہ آئے، ان کے خطبات ہوئے، لیکچرز ہوئے۔ اس کی وجہ سے اس خانقاہ کی مزید شہرت ہوئی۔ تو یہ اجمالی طور پہ کل داستان ہے اس خانقاہ کی۔ اور آپ نے کہا کہ یہ متعارف ہے لیکن پھر بھی اس کے پیچھے کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے کہ جب کوئی چیز متعارف ہوتی ہے تو پھر سوالات تو ہوتے ہی ہیں۔ اس میں کچھ جائز بھی سوالات ہو سکتے ہیں اور کچھ ناجائز بھی سوالات ہوتے ہیں، تو یہ فطری چیز ہے۔ مختصر میں آپ نے بہت اچھا تعارف کرایا خانقاہ عارفیہ کا۔ ایک سوال آج کل بہت زیادہ مارکیٹ میں سننے کو ملتا ہے کہ خانقاہ عارفیہ کا جو میلان ہے وہ وہابیت کی طرف ہے، جس کے وجوہات میں جیسے 3 طلاق کو ایک قرار دینا یا فاسق و فاجر کے پیچھے نماز ادا کر لینا، یہ وجوہات بتائی جاتی، تو اس کی کہاں تک حقیقت ہے؟ کیا وہابیت کی یہ علامت ہے کہ 3 طلاق کو ایک دینا یا فاسق و فاجر کی اقتداء میں نماز پڑھ لینا؟ دیکھیے، جہاں تک وہابیت کا الزام کسی بھی ادارے یا خانقاہ پہ آنے کی بات ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہابیت کے 2 پہلو ہیں۔ وہابیت کا ایک نعرہ ہے اصلاح کا، دوسرا اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ صوفی روایات کی مخالفت۔ 2 چیزیں ہیں۔ تو چونکہ اس کے 2 پہلو ہیں، وہابیت کے اندر 2 پہلو ہیں، ایک ہے صوفی روایت کی مخالفت اور دوسرا ہے اصلاح کا نعرہ۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی اصلاح کی بات کرے گا لوگ اس کو وہابی کہیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے خانقاہوں کے اندر اصلاح کا کام کیا، سماج کے اندر اصلاح کا کام کیا، ان پہ فوراً وہابی کا الزام آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جو بھی اصلاح کا کام کرے گا اس پہ الزام آئے گا، اور خانقاہ عارفیہ نو ڈاؤٹ کچھ اصلاحاتی اس کے اقدامات ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ جو نیچرل سوال ہے اس کی طرف بھی آیا۔ اب رہا جو 2 مثالیں آپ نے پیش کی، ایک مثال پیش کی آپ نے فساق کے پیچھے، فاسق و فاجر کے پیچھے اقتداء کا مسئلہ، اور دوسرا سوال کیا آپ نے 3 طلاق کا مسئلہ۔ فاسق و فاجر کی اقتداء کے پیچھے کی بات کریں اگر ہم، فاسق و فاجر کے
پیچھے نماز کے جواز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تو عقائد کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فاسق و فاجر کی اقتداء میں ہم نماز کے قائل ہیں، اور اہل قبلہ کے ہم نماز جنازہ کے قائل ہیں، فاسق و فاجر کی نماز کے قائل ہیں۔ تو یہ تو آپ بہت متقدمین کے یہاں سے، یعنی تیسری چوتھی صدی سے جو علم الکلام کی جو روایت شروع ہوتی ہے تب سے آپ کو آنا پڑے گا۔ اور اگر فاسق و فاجر کے پیچھے جواز نماز کی وجہ سے اگر کوئی وہابی ہو جاتا ہے تو پھر تو وہابیوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ان کی تاریخ دوسری تیسری صدی سے شروع ہو جائے گی، جس کا ڈانڈا جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے جو ہمارے اسلاف ہیں وہ سارے کے سارے کوئی بچے گا نہیں، سب وہابی بن جائیں گے، چونکہ سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ فاسق و فاجر کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ دراصل مسئلہ دو ہے، ایک ہے فاسق و فاجر کے پیچھے نماز کے جواز کا مسئلہ، دوسرا ہے فاسق و فاجر کو امام بنانے کا مسئلہ۔ یہ دو چیزیں ہیں، عموماً طور پہ دونوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں، اس سے کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے اور عوام جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور عوام سے مراد خاصی پڑھے لکھے مولوی حضرات بھی اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی فاسق و فاجر کو امام بنانا جائز نہیں ہے، یہ بہت کلیئر مسئلہ ہے۔ دوسری طرف ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ابھی یہ دو طرح کا مسئلہ ہو گیا، آپ کہیں گے اس میں کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے، کوئی تضاد نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ تشریح یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا اقتدار ہے، جو امام آپ کے اقتدار کے تابع ہے، جو مسجد آپ کے کنٹرول میں ہے، وہاں آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی فاسق و فاجر کو، گمراہ کو آپ امام بنائیں، چونکہ متقی پارسا ہوتے ہوئے، اہل سنت کے لوگوں کو ہوتے ہوئے فاسق و فاجر کو بنا رہے ہیں، گمراہ کو بنا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی چوک ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام بنائیے، کوشش کیجئے کہ وہ اہل سنت کا ہو، زیادہ سے زیادہ متقی پارسا ہو، ذا علم ہو۔ تو جہاں پہ آپ کا کنٹرول ہے وہاں پہ جائز نہیں کہ آپ فاسق و فاجر کو بنائیں، لیکن مسئلہ اس کا نہیں کہ جہاں پہ آپ کا کنٹرول ہے، مسئلہ اس کا ہے جہاں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حرمین طیبین کی بات کریں کہ اس وقت حرمین طیبین ایک گورنمنٹ کے تحت چل رہی ہے، وہاں پہ آپ کا کون سا ادھیکار ہے، کون سا اختیار ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ امام چینج کر دیں گے؟ تو وہاں پہ آپ کا کام امام چینج کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کے تمام علماء نے اس بات کو بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ جہاں پہ فاسق یا فاجر یا گمراہ امام ہو اور اس کو ہٹانا ممکن نہ ہو تو دو آپشن ہوتا ہے کہ یا تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیں یا اس سے ہٹ کے نماز پڑھیں۔ ہمارے ائمہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، چونکہ اس کو ہٹا نہیں سکتے، مجبوری ہے، اور جماعت میں انتشار اور افتراق پیدا کرنا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ تو ہمارے ائمہ نے اس بات کی وضاحت اور تفصیل کی ہے، جس کی تفصیل خود فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ فتاوی رضویہ میں النہی العقید کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ اہل سنت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن گمراہوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جس کو گمراہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ دراصل گمراہوں کے یہاں تقسیم صرف مومن اور کافر کی ہے، وہ یا تو ان کے نزدیک کوئی مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، لہٰذا گمراہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے فرقے اور جتھے کے علاوہ سارے فرقوں کو کافر کہتے ہیں، اس لیے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب کافر ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اہل سنت کے یہاں تین گروپ ہیں، مومن، گمراہ اور کافر۔ تو جو اہل قبلہ ہیں، جو نماز روزے کے قائل ہیں، نماز روزے پہ کاربند ہیں، ضروریات دین پہ کاربند ہیں، اہل سنت جو ہے ان کو کافر نہیں کہتے، گمراہ کہتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز جہاں پہ مجبوری ہے وہاں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور اس کی گمراہیت کی وجہ سے یا اس کے فسق و فجور کی وجہ سے وہاں سے نماز نہ قائم کر کے اپنی 1.5 انچ کی جماعت الگ بنا لینے کو یہ دراصل افتراق فی الدین ہے، جس سے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ اس لیے خانقاہ عارفیہ سے اگر یہ فتویٰ ایشو ہوا کہ فاسق و فاجر کے پیچھے نماز جائز ہے، تو یہ تو بالکل وہی مسئلہ ہے جو ہمارے متقدمین کا مسئلہ ہے، کوئی نیا مسئلہ جاری نہیں ہوا۔ نیا اس لیے لگ رہا ہے کہ نئی گمراہیاں ہمارے معاشرے میں ایسی پھیل گئی ہیں کہ یہ اتنی عام ہو چکی ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہمارا پرانا مسئلہ تھا یہی غریب ہو گیا ہے۔ یہ جب نئے فیشن چلتے ہیں نا، اور نئے فیشن جب رائج ہو جائے اس کے بعد کوئی پرانا فیشن پہن لیجئے تو پرانا فیشن خود نیا فیشن بن جاتا ہے۔ تو ہماری بات کچھ لوگوں کو نئی اس لیے لگ رہی ہے کہ چونکہ آج کل کچھ نئے فتوے، نئے نظریات مارکیٹ میں رائج ہو چکے ہیں، اس لیے خانقاہ عارفیہ کا جو فیصلہ ہے یہ وہابیت کا اس سے تعلق نہیں ہے، اہل سنت کا قدیم متفقہ یہی فیصلہ ہے۔ خود ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہے
تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر آپشن موجود ہے، دو مسجد ہے، ادھر ایک گمراہ کی مسجد ہے، ادھر سنی کی مسجد ہے، ادھر فاسق امام ہے، ادھر متقی امام ہے، تو آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آپ جا کے نماز پڑھیے۔ لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ جہاں پہ آپشن نہیں ہے آپ جماعت چھوڑ دیں، کیونکہ جماعت چھوڑنا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، 3 طلاق کے مسئلے کی جو بات ہے، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے، یہ مسئلہ شیخ ابن تیمیہ کی ایجاد ہے، اور شیخ ابن تیمیہ نے جب یہ مسئلہ لکھا تو ان کے زمانے کے تمام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سنی علماء نے اس مسئلے کا رد کیا اور اس کا تسلسل آتا رہا۔ لیکن حالات بدلنے سے فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ تتغیر الاحکام بتغیر زمان والمکان، زمان اور مکان اور حالات کی تبدیلی سے بعض مسائل جو اجتہادی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ بھی اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے، جس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ 3 طلاق جو ایک مجلس کی ہو وہ 3 ہوتی ہے، ایک نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے قدیم زمانے سے اہل سنت کا موقف یہی تھا کہ 3 طلاق جو ایک نشست میں دی جائے وہ بھی 3 ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف شیخ ابن تیمیہ، جن کو وہابیت کا بانی کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ نہیں، 3 طلاق جو ایک مجلس میں ہوتی ہے وہ 3 نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک ہی ہوتی ہے۔ تو یہ شیخ ابن تیمیہ کا موقف تھا۔ اب اصل میں جو آپ کا سوال ہے، اس مسئلے سے خانقاہ عارفیہ کا تعلق کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر آگ کے دھواں نکل جائے، کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی۔ تو ہاں، ایک بات ہے جس کی طرف وضاحت میں کر دوں۔ ہوا یہ کہ آج سے 3 سال پہلے، 3 سال 3.5 سال پہلے، جب 3 طلاق کا مسئلہ ہندوستانی عدالت میں زیر بحث تھا، اس پہ بڑی بحثیں ہو رہی تھیں، اور یہ تھا حکومت کا دباؤ تھا کہ اس کو 3 کو ایک کیا جائے، یا اس پہ سخت بحثیں ہو رہی تھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے حکومت کے پاس ایک دوسرا سوال تھا، حکومت اور حکومت کے لوگوں کے پاس ایک دوسرا بڑا سوال تھا، جو سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب ہمارے علماء کے پاس نہیں تھا، یا جواب دے نہیں پا رہے تھے، صحیح سے اس سوال کو فیس نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بھائی ہندوستان کے یہ دیوبند والے ہوں کہ بریلی والے ہوں یا دوسرے ہندوستان کے علماء ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بالکل قرآن میں لکھا ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں 3 ہو جائے گی، تو یہ تو بالکل قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ہندوستان ہی میں ایک طبقہ موجود ہے اہل حدیث کا، جو کہتا ہے کہ نہیں، 3 طلاق جو ایک مجلس کی وہ ایک ہی ہوگی۔ چلیے آپ یہ چھوٹا طبقہ ہندوستان میں مت مانیے اس کو، سعودی کی حکومت، پاکستان کا قانون، مصر جو اہل سنت کا مرکز ہے، اس کے علاوہ عالم اسلام کے اکثر بلاد عربیہ میں جو ہے، جہاں پہ صرف وہابی کی حکومت نہیں، جہاں پہ صوفیوں کی حکومت ہے، وہاں بھی یہی قانون ہے۔ تو اس وقت تو بر صغیر کو اگر چھوڑ دیں، عالم عرب کی بات کریں تو عالم عرب میں خواہ وہ وہابی کنٹریز ہوں یا وہ صوفی کنٹریز ہوں، اہل سنت ہوں یا اہل سنت کے مخالفین ہوں، سب نے متفقہ طور پہ 3 طلاق کو ایک طلاق مان لیا ایک مجلس کی۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے سوال تھا کہ کیا اسلام کو اور قرآن کو صرف ہندوستان والے پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب علماء دے رہے تھے، لیکن اس بڑا ہنگامہ تھا، بڑی رسوائی عام تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک سے ایک بڑے جاہل بیوقوف قسم کے لوگ ٹیلی ویژن پہ چلے جاتے ہیں، اور ٹیلی ویژن کے جو اینکرز ہوتے ہیں یہ فنکار ہوتے ہیں، ان کے سوال کا جواب نہ دے کر کے اسلام کی جگہسائی کر کے آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے گورنمنٹ کا دباؤ تھا کہ ہم قانون پاس کریں گے اس کے خلاف، اور بل ہم لے کے آئیں گے اور اس کو ہم بدلیں گے، اور 3 طلاق والا کیس کو ہم بالکل ختم کریں گے۔ ایسی صورت میں نے فیس بک پہ ایک سوال لکھا تھا، ایک سوال صرف یہ تھا کہ کیا 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، جس طرح عالم عرب میں اور دوسرے علاقوں میں اس پہ غور و خوض کیا گیا، کیا ہندوستان کے علماء بھی اس نازک وقت میں، دیوبند اور بریلوی یا دوسرے جو طبقے کے علماء ہیں، کیا اس وقت اس پہ بیٹھ کر کے غور و خوض کر سکتے ہیں؟ کیا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس پہ غور و خوض کر سکیں؟ بیٹھ کے ایک بار سوچیں تو صحیح۔ بس معاملہ اتنا ہے، اور یہ ذاتی میرا سوال ہے، اس کا تعلق خانقاہ سے نہیں ہے، اور نہ اس کا تعلق جامعہ عارفیہ سے ہے، نہ دارالفتہ عارفیہ سے ہے، اس کا تعلق ذاتی طور پہ مجھ سے ہے۔ اور پھر یہ میرا موقف نہیں ہے، میرا سوال ہے، میں نے کوئی موقف پیش نہیں کیا، میں نے سوال پیش کیا۔ اب میرے سوال کو میرا موقف بنایا گیا، اور اس میرے موقف کو خانقاہ عارفیہ کا موقف بنایا گیا، اور جو اس میں شرپسند عناصر تھے اسی وقت لگ گئے۔ چنانچہ جب اسی وقت کچھ لوگوں نے ہنگامہ کیا تو صاحب سجادہ خانقاہ عارفیہ شیخ ابو سعید دامت ظلہ العالی نے اسی وقت بروقت اخبار میں اپنا بیان، پریس ریلیز جاری کیا، اور بیان جاری کر کے یہ بتایا کہ ہمارا موقف وہی ہے جو ائمہ اربعہ کا موقف ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہیں۔ لیکن شیخ ابو سعید دامت ظلہ العالی نے اس کو اخبار میں چھپوایا، اس اخبار کو فیس بک سے، واٹس ایپ سے ہم لوگوں نے خوب شیئر کیا، لیکن وضاحت کون سنتا ہے؟ وضاحت وہ سنتا ہے جس کے دماغ میں شک ہو،
آپ وضاحت کر دیں کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جس کے دل میں خناس ہو، جس کے دماغ میں خناس اور شرارت بھری ہو، وہ آپ کی وضاحت کو نہیں سنتا ہے، وہ بس اپنے سوال کو ہی دہرایا جائے گا. آپ چاہے 50 بار جواب دے دیں، وہ اپنا سوال دہرایا جائے گا. آج سے 3 سال قبل، اسی کے بعد کچھ دنوں بعد، 3 4 5 6 مہینے کے بعد، میں جامعہ اشرفیہ میرا جانا ہوا، اور وہاں استاذ گرامی جو اس وقت جامعہ اشرفیہ کے پرنسپل بن چکے ہیں، اس وقت پرنسپل نہیں تھے، مدرس تھے، مفتی بدر عالم صاحب سے میری ملاقات ہوئی. دیگر موضوعات پہ باتیں ہوتی رہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مجھ سے اچانک کہ آپ نے میرا مضمون پڑھا؟ تو میں نے کہا کہ کون سا مضمون حضرت؟ تو وہی جو میں نے آپ کے خلاف لکھا ہے. میں نے کہا حضرت آپ نے میرے خلاف مضمون کیوں لکھا ہے؟ میں نے کون سا گناہ کر دیا کہ آپ نے میرے خلاف مضمون لکھا ہے؟ تو نہیں، وہ آپ نے جو سوال کیا تھا فیس بک میں 3 طلاق کا، تو اس کا ہم نے بھرپور جواب دیا ہے اور ہم نے لکھا ہے آپ کے خلاف. میں نے کہا حضرت ہماری نظر سے نہیں گزرا. کہنے لگے نہیں، وہ جو امجد رضا کا جو رسالہ ہے نا پٹنہ والا، الرضا والا، اس میں لکھا ہے ہم نے. تو میں نے کہا کہ امجد صاحب تو رسالہ ہم کو بھیجتے ہیں، رسالہ ہمارے یہاں تھا، کہیں کبھی نظر نہیں پڑی. بولے نہیں، اپنے نام سے نہیں لکھا تھا، میں نے دوسرے کے نام سے لکھا تھا. میں نے کہا حضرت آپ کو کوئی بات ہی ہم سے کرنی ہو تو براہ راست ہم سے پوچھ لیا کریں، ہماری اصلاح کر لیا کریں. ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح کر دیا کریں. آپ کو رسالے میں لکھنے کی کیا ضرورت؟ پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، نہ اس کا خانقاہ عارفیہ سے تعلق تھا، نہ مجھ سے تعلق تھا. میں نے ایک سوال کیا تھا، آپ فون کر کے مجھے سمجھا سکتے تھے، ڈانٹ سکتے تھے کہ فیس بک پہ ایسا سوال نہ کرو، میں مان جاتا. آپ کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب چلیے لکھا بھی آپ نے تو آپ کو اپنے نام سے چھاپنا چاہیے تھا، کسی مجہول کے نام سے کیوں چھاپ دیا؟ آپ جانتے ہیں کہ میں ایرے گرے کا مضمون تو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. آپ کا مضمون ہوتا تو میں ضرور پڑھتا. پتہ نہیں کس علم کس نام سے آپ نے چھاپ دیا، میں کیوں پڑھوں اس کو؟ بولے نہیں صاحب، آپ سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے اس لیے ہم آپ کے نام سے نہیں چھاپتے ہیں. میں نے کہا حضرت اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کو، میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کو جس وقت مجھ سے کوئی شکایت ہو براہ راست آپ کریے. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھیے ابھی تو ہمارا کوئی موقف نہیں ہے، ایک سوال تھا میں نے کر دیا، اس پہ آپ اتنا ناراض ہو گئے کہ آپ نے میرا رد بلیغ بھی لکھ دیا. میں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اس مسئلے کو میں تحقیق کروں، اور جس طرح بہت سارے علماء ازہر اور علامہ پیر کرم شاہ ظہری اور بھی بہت سے علماء نے اس پہ جو تحقیق کی ہے، میں ان تمام تحقیقات کا مطالعہ کروں اور اس کے بعد اپنا موقف ہی لکھوں. چونکہ آپ لوگ جب ناراض ہو گئے ہیں تو موقف لکھوں. اور میں نے کہا کہ حضرت آپ پریشان نہ ہوں، جس دن میں اپنا موقف لکھ لوں گا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ کی اصلاح کے لیے، اور آپ کی جو اصلاحات آئیں گی اس کے بعد کتاب شائع کریں گے. آپ ایسے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو یہ کہانی ہے. جو اقتداء کا مسئلہ ہے، فاسق و فاجر کے پیچھے اقتداء کا مسئلہ ہے، یہ خالص اہل سنت کا مسئلہ ہے. اس کے خلاف اگر کوئی ہنگامہ کر رہا ہے وہابیت کا تو دراصل وہ سنی ہے ہی نہیں، وہ کوئی فرقہ ہے. اور طلاق ثلاثہ کی بات کریں تو خانقاہ عارفیہ کا وہی موقف ہے جو ہم نے بتایا، جو ہمارے متقدمین کا موقف ہے. میرا بس ایک سوال تھا، اس سوال کو میرا موقف، پھر اس موقف کو خانقاہ عارفیہ کا موقف بنا دیا گیا. یہ کل حقیقت ہے. اب اس کی بنیاد پہ کوئی ہنگامہ کر رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں اور دماغ میں کتنے جراثیم بھرے پڑے ہیں. ایک اور چیز کی وضاحت فرما دے کہ ہندوستان کی سطح پہ جو اہل سنت و جماعت کی معروف شناخت ہے اور خانقاہ عارفیہ کی جو اپنی علمی اور عملی خدمات ہے، شاہ صفی اکیڈمی کے ذریعے یا جامعہ کے ذریعے یا خانقاہی رسومات کے ذریعے، یہ کہاں تک اس معروف اہل سنت کے شناخت سے موافق یا مخالف ہے؟ اس پہ ذرا کچھ. میں تو کہا کہ یہ ایک جو فکر کی بات کریے گا خانقاہ عارفیہ کی روایت اور طریقہ کار کی بات کریے گا تو یہ قدیم خانقاہوں کی روایت میں ہے. اس میں تو ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی. اگر آپ کوئی چیز نشاندہی کریں اور بتائیں کہ یہاں پہ کیسا ہے، کوئی چیز ہمیں آپ دکھائیں کہ یہ اہل سنت کے خلاف ہے، تو مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت پڑے. چونکہ میں تو خود یہاں پہ 2007 سے اس خانقاہ سے وابستہ ہوں اور 2012 سے اب 21 آ گیا، یعنی تقریباً 10 سال سے مستقل طور پہ مقیم ہوں. مجھے تو کوئی یہاں کی فکر یا کوئی عمل اہل سنت کے خلاف نظر نہیں آیا. اب یہاں پہ اقامت میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. مفتی مطیع الرحمان صاحب نے جو یہاں پہ لکھا ہے، مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ جب یہاں پہ آئے تھے اور اپنا مشاہدہ نامہ جو لکھا ہے معائنہ رجسٹر میں، تو اس میں انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جو بنیادی نہیں ہیں، سنیت کا مدار اس پہ نہیں ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں کہ اقامت کے وقت لوگ شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ مضامین کے ساتھ قوالی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت کی امتیازات میں سے نہیں ہے، اہل سنت کے مختلف ہی مسائل میں سے ہیں. اس کی بنیاد پہ سنیت یا غیر سنیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. چونکہ اگر اس کی بنیاد پہ، مثال کے طور پہ مضامیر کی بنیاد پہ آپ سنیت کا فیصلہ کریں یا وہابیت کا فیصلہ کریں تو سب سے پہلے جو لوگ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت کا اور اعلیٰ حضرت کی جھنڈے کی روشنی میں خانقاہ پہ جو حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت خود وہابی ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھچوچھا کے جو ہمارے اکابر علماء ہیں
اور بھی بہت سی خانقاہیں ہیں، میں صرف ایک مثال کی بات کر رہا ہوں، خانقاہ کی چوچا۔ خانقاہ کی چوچا کے جو ہمارے مشائخ ہیں یہ سب صدیوں سے قوالی سنتے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو سلسلہ ہے برکاتیہ والا جو صفی پور پہنچتا ہے، جو ہمارا بھی مرکز ہے صفی پور، یہ صفی پور کے علماء مشائخ ہوں یا مارہرہ کے مشائخ ہوں، یہ زمانے سے قوالی سنتے رہے ہیں۔ خانقاہ برکاتیہ کی بعض شاخ میں آج بھی قوالی ہو رہی ہے۔ تو قوالی کی بنیاد پہ اگر اہل سنت سے کوئی خارج ہو جاتا ہے تب تو یہ بڑا ایسا کھیل ہوگا کہ خود اعلیٰ حضرت بھی سنیت کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کے جتنے جھنڈا اٹھانے والے ہیں سب سنیت کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے، اور سارے علماء اور مشائخ جو اس روایت پہ گامزن رہے ہیں یا اس روایت پہ گامزن رہنے والوں کو درست سمجھتے رہے ہیں، ایک طرف سے سب وہابی سب گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گمراہیت کے ڈیفینیشن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تضلیل الکل دلالہ، سب کو گمراہ کہنے والا خود گمراہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ یہ اس طرح کے مقدمہ بازی کر رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کے اصول بنا رہے ہیں گمراہیت کے اور سنیت کے کہ ان کی نظر میں سب گمراہ ہو جائیں، تو ایسے لوگ خود شدید گمراہیت میں مبتلا ہیں۔ اور آپ بات کریے گا شروع میں کھڑے ہونے کی بات، تو یہ مسئلہ متقدمین سے مختلف ہی مسئلہ ہے، بہت سی خانقاہوں میں یہ طریقہ کار رائج رہا ہے۔ اذان ثانی کا مسئلہ ہو، اب اذان ثانی کا مسئلہ لے لیجئے، اذان ثانی بھی یہاں پہ مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شروع میں خود ان کی مسجد میں اور ان کے پیر کی مسجد میں دونوں میں اندر مسجد اذان ہوتی تھی۔ تو اس کی بنیاد پہ اگر ہم وہابیت کا فیصلہ کریں کہ یہاں پہ اذان اندر ہوتی ہے، قامت میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہی مقدمہ آ جائے گا ہمارا کہ اعلیٰ حضرت کے ابا بھی گمراہ ہو جائیں گے، وہ بھی وہابی ہو جائیں گے، خود اعلیٰ حضرت وہابی ہو جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کے جو پیر ہیں سب وہابی ہو جائیں گے۔ تو بھائی ایسی بات نہ کریے، مطلب سنیت کی ایسی نئی ڈیفینیشن لے کے مت آیا کریے کہ جس کی وجہ سے سارے ہمارے اکابر سارے اسلاف گمراہ ہو جائیں گے۔ اس قسم کی جو کھیل جو چل رہا ہے یہ خود گمراہیت کا کھیل ہے۔ ان کو اپنی ماضی کی روایت معلوم ہی نہیں ہے، انہوں نے ایک کتاب پڑھی ہے، وہ بھی اس میں اپنے مقصد کی چیز پڑھی ہے، اپنے مقصد کے علاوہ نہیں پڑھی ہے۔ یہ لوگ اس قدر محروم ہیں کہ چلو کسی کو مت مانو، اعلیٰ حضرت کو مانو، اعلیٰ حضرت کے ہی فتاوی رضویہ کو پورے طور پہ پڑھ لو تو تمہاری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اعلیٰ حضرت کو بھی صرف اپنے اینک سے دیکھو گے اور اپنے کام کی چیز فتاوی رضویہ سے نکالو گے تب تو بہت مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ اور ہمارا چھوڑیے، خانقاہ عارفیہ کا چھوڑیے، اب تو ان کے پاس جو بریلی اور مبارک پور اور پیلی بھیت کے جو لوگ ہیں اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ صحیح طور پہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ کون ہے۔ چنانچہ بریلی کے جو لوگ ہیں اب تک یہ کہتے رہے ہیں، جب تک علامہ اختر رضا خان ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک موجود تھے تو اس وقت تک ان کی حیات تک لوگ کہتے رہے کہ سنیت کے معیار جو ازہری صاحب ہیں۔ پیلی بھیت والوں نے کہا نہیں یہ معیار نہیں ہے، یہ تو خود ہی گمراہوں کے مدرسے سے ازہر سے پڑھ کے آئے ہیں، گمراہوں کا جو شاگرد وہ خود گمراہ ہے، یہ کہاں سنیت کے معیار ہو جائیں گے؟ سنیت کا معیار فتاوی رضویہ، اور فتاوی رضویہ صرف ہم سمجھتے ہیں۔ تو اب پیلی بھیت والے کہہ رہے ہیں کہ فتاوی رضویہ صرف ہم سمجھ رہے ہیں اور سنیت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ بریلی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فتاوی رضویہ صرف ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کو صرف ہم جانتے ہیں۔ چنانچہ 2004 میں میری فراغت ہے اشرفیہ مبارک پور میں، اور 2003 میں پروگرام ہوا تھا اشرفیہ مبارک پور کے گیٹ کے سامنے، جہاں علامہ اختر رضا خان صاحب آئے تھے، مولانا علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب آئے تھے، بڑا پروگرام ہوا تھا۔ اس زمانے میں اس پروگرام میں لوگوں نے اشرفیہ کا بائیکاٹ کیا۔ اس کے بعد علامہ اختر رضا خان ازہری صاحب نے ان کا جو شرعی کونسل آف انڈیا جو ہے بریلی کا، اس میں اشرفیہ مبارک پور کے جو علماء وہاں پہ جاتے تھے ان سب کو خارج کر دیا، سب کو نکال دیا۔ علامہ اختر رضا خان صاحب جب حضور حافظ ملت کے مزار پہ جب فاتحہ پڑھنے آئے تھے تو سارے اشرفیہ کے اساتذہ جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور طلبہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، کسی کو انہوں نے جو ہے گھانسی نہیں ڈالا، وہ گئے مزار پہ فاتحہ پڑھی، گاڑی میں بیٹھے چلے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 15-20 سال تک حیات سے رہے، 15-20 سال تک مبارک پور والوں کو بریلی میں انٹری نہیں ہوئی، اور کبھی اختر رضا خان صاحب نے ان کو گھاس نہیں ڈالا۔ اختر رضا خان صاحب نے خود تو نہیں بولا کچھ، لیکن ان کے حواری اور جواری یہی کہتے رہے کہ یہ مبارک پور والے جتنے ہیں سب حافظ ملت کے مسلک سے اور اعلیٰ حضرت کے مسلک سے سب پھر گئے ہیں، سب گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اشرفیہ مبارک پور والے یہ استبل بن گئے ہیں۔ آج بھی گھوسی میں 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ، مبارک پور کے فاصلے پہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب ہیں، نہ وہ ان کی سنتے ہیں نہ یہ ان کی سنتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ چلے جائیں، نہ ان کی انٹری بریلی میں ہے، یعنی بریلی سے مراد خانقاہ کے جو ذمہ داران ہیں جو اختر رضا خان صاحب تھے یا ان کے جو جانشین ہیں، نہ وہاں پہ ان کی انٹری ہے اور نہ ان کے گھوسی پہ انٹری ہے جو اشرفیہ کے سینئر استاد ہیں علامہ ضیاء المصطفیٰ۔ تو ان لوگوں نے ان کو خارج کر دیا۔ یہ لوگ بھی کئی خانقاہوں کو، کوئی اداروں کو یہ لوگ خارج کرتے رہے ہیں۔ میرے زمانے میں اشرفیہ مبارک پور سے کوئی عرس میں نہیں جاتا تھا، کچھوچا کے عرس میں کوئی نہیں جاتا تھا، کچھوچا کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، کچھوچا گمراہ ہو گیا تھا۔ آج تعلقات ہو گئے، آج جانے لگے۔ تو یہ تو ایک کھیل ہو گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا صحیح نمائندہ کون ہے۔ کل تک تو یہ باہر والوں کو خارج کرتے رہے، آج آپس میں
یہی کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ان کی جو روش ہے، دراصل یہ روش بالکل سنیت کے طریقے سے مختلف ہے. اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے عالم ہیں، ایک عبقری شخصیت ہیں، 20ویں صدی کے ایک عظیم محدث ہیں، ایک عظیم فقیہ ہیں، اس میں کوئی سوال نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت تنہا اہل سنت کے عالم ہیں، یہ غلط سوال ہو گیا. یہی مقدمہ غلط ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کو انہوں نے تنہا سنیت کے معیار بنا دیا. جو لوگ بھی اعلیٰ حضرت کو سنیت کا معیار بناتے ہیں، پھر ان کے لیے پرابلم پیدا یہ ہو جاتی ہے کہ فتاوی رضویہ کی تشریح کی بنیاد پہ خود آپس میں ایک دوسرے کو اعلیٰ حضرت سے باہر اور مسئلے کے اعلیٰ حضرت سے باہر کر رہے ہیں. تو نہ فتاوی رضویہ سنیت کا معیار ہے، نہ اعلیٰ حضرت سنیت کے معیار ہیں، بلکہ سنیت کے معیار اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ مسائل ہیں. اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ مسائل اور عقائد سے جو منحرف ہوگا، وہ چاہے سید سراواں کا ہو، چاہے بریلی کا ہو، چاہے کچھوچا کا ہو کہ مبارک پور کا ہو، سب گمراہ ہوں گے. اور اہل سنت کے متفقہ مسائل اور عقائد و نظریات سے جو متفق ہوگا اور رہے باقی امور جو خود اہل سنت و جماعت میں مختلف فی ہے، اس میں کسی بھی نقطہ نظر کو اپنائے گا، خواہ وہ نقطہ نظر اعلیٰ حضرت کے موافق ہو، خواہ وہ نقطہ نظر تاج الشریعہ اختر رضا خان صاحب کے موافق ہو، خواہ وہ نقطہ نظر اشرفیہ مبارک پور کے دارالفتہ کے موافق ہو یا ان کے مخالف ہو، اس کے باوجود وہ سب لوگ سنی رہیں گے. سنیت کا دائرہ وسیع ہے، وسیع تھا، وسیع ہے. جو لوگ تنگ کر رہے ہیں، ان کی تفہیم ضروری ہے کہ ان کو صحیح انداز میں ہم سمجھائیں کہ بھائی سنیت کے دائرے کو تنگ مت کرو، سنیت کو سنیت سے سمجھو، سنیت کو اہل سنت کے عقائد و مسائل سے سمجھو، اپنے مدرسے کی گنبد اور اپنی خانقاہ کی اینٹ سے مت سمجھو. سنیت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، نہ کسی کے مدرسے کی جاگیر ہے، نہ کسی کے دارالفتہ کی جاگیر ہے، نہ کسی کی خانقاہ کی جاگیر ہے. سنیت نام ہے اہل سنت و جماعت کے متفقہ عقائد و مسائل کے. یہ ہمارے لیے اہم ہے، ہم اس پہ قائم ہیں. اگر اس کے خلاف بریلی جائے گا ہم اس کے خلاف ہیں، اس کے خلاف اگر سید سراواں جائے گا ہم اس کے خلاف ہیں. ایک اور سوال مارکیٹ میں بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ پہلے جو علماء اہل سنت ہمارے ہندوستان کے ہیں، دیگر بڑے اداروں کے اور خانقاہوں کے، وہ سب برابر خانقاہ عارفیہ آتے رہے ہیں، لیکن اب وہ نہیں آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان سارے علماء نے بائیکاٹ کر دیا. مفتی عبید الرحمن صاحب، مفتی بدر عالم صاحب اور عبید اللہ خان صاحب، یہ سب لوگ جاتے رہے، اب کوئی نہیں آتا ہے. ان سارے لوگوں نے، علماء الہ آباد وغیرہ سب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ایسا صحیح ہے کہ سب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا اور سب لوگوں نے آنا چھوڑ دیا؟ دیکھیے، سب لوگوں نے آنا چھوڑ دیا ہے اور سب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے. سب لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے، یہ خود ایک سمجھنے کی چیز ہے. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ نہ تو خانقاہ عارفیہ میں ڈیلی دعوت اڑائی جاتی ہے، دسترخوان لگا کے ڈیلی لوگ آئیں، اور نہ جو ہمارے علماء و مشائخ ہیں وہ ڈیلی فرصت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ڈیلی خانقاہ عارفیہ میں چلیں. کسی کو بلایا جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے تو کبھی کبھی جاتا ہے نا. ایک عالم کو بلا لیا، ہم دوسرے عالم کو بلائیں گے، اس کے بعد ہم تیسرے عالم کو بلائیں گے. کنٹینیو تو ہم کسی کو بلا نہیں سکتے. کسی کو ہم کنٹینیو بلائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا کنٹینیو کوئی آئے، اس کے پاس بھی کام ہے نا بھائی. دوستی محبت اپنی جگہ، لیکن ہمارے پاس بھی کام ہے، ان کے پاس بھی کام ہے. کل لوگ بیکار تو بیٹھے نہیں ہیں. اعظمی صاحب کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ نے عبید اللہ خان اعظمی صاحب کی بات کی تو عبید اللہ خان اعظمی صاحب تو کئی بار آ چکے ہیں. اور مفتی عبید الرحمن صاحب کا اپنے نام لیا، مفتی عبید الرحمن صاحب کبھی آئے ہی نہیں. مفتی صاحب قبلہ آج کل تو ادھر رہ رہے ہیں، اپنے گھر کی طرف رہ رہے ہیں. بنارس میں ہوتے تو میں بھی کبھی جا کے مل لیتا تھا، تو آج کل بنارس میں رہ نہیں رہے ہیں. اور مفتی صاحب سے میں نے ایک بار میں نے ان کو دعوت دی تھی کہ حضرت تشریف لائیے ہمارے یہاں. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے سلسلے میں صرف مریدین کی دعوت پہ جایا جاتا ہے، تو میں ان کا مرید تھا نہیں، تو ان کی اپنی روایت ہے، اس سے نہ ہمیں بغاوت کر سکتا تھا نہ وہ کر سکتے تھے. تو مفتی صاحب کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں، اگر مفتی بدر عالم صاحب جو ہمارے استاذ گرامی ہیں اور آج کل پرنسپل کی کرسی پہ جلوہ افروز ہیں، ان کی بات کریے گا تو ان کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ شاید آج کل زیادہ جلال میں ہیں، اور ان کا جلال جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ نہیں، ان کے لیے کم سے کم مفید ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مولانا بدر عالم صاحب قبلہ جو ہیں، ان کی جو زبان ہے یا ان کا جو رویہ ہے، اس سے ہمارے خود اشرفیہ کے جو ہمارے اکابر علماء ہیں، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ ہیں، علامہ محمد احمد مصباحی صاحب دامت برکاتہم ہیں، سربراہ اعلیٰ صاحب ہیں، اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں وہ خود ان سے پریشان رہتے ہیں. ان کی زبان اور ان کے بیان سے پریشان رہتے ہیں کہ کب کہاں بول دیں، ان کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ بھی بول سکتے ہیں، جب منہ میں جو آیا بول سکتے ہیں. تو وہ لوگ خود پہلے سے بھی ناراض تھے. اس کے علاوہ بھی ایک حلقہ تھا جو اشرفیہ کے جو خلاف، جو محدث کبیر یا دوسرا جو حلقہ ہے اشرفیہ کے اینٹی جو حلقہ ہے، وہ حلقہ جو ہے اس وقت نشانہ بنایا ہوا تھا مفتی بدر عالم صاحب کو اینڈ کمپنی کو. اور ان کو جو ہے مفتی بدر عالم صاحب جو ہیں،
یا ان کے جو بعض احباب ہیں ان کو ذرا اشرفیہ میں نسبتاً زیادہ آزاد خیال مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لوگ جو ہے جب صوفی کانفرنس ہو رہی تھی تو صوفی کانفرنس میں یہ سب لوگ جانے کے لیے تیار تھے صوفی کانفرنس میں۔ اشرفیہ کے ایک بڑے عالم ہیں علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب، وہ پورے طور پہ پتہ نہیں کیوں ناراض تھے صوفی کانفرنس سے، وہ پورے طور پہ اس کی مخالفت پہ آمادہ تھے، جن کے بڑے اثرات ہیں اشرفیہ مبارک پور میں، اور یہ سارے حضرات جو ہے آنے کے لیے تیار تھے، لیکن ہوتے ہوتے وہ آخر میں نہیں آئے۔ اسی طرح ایک زمانے میں جب یہ دعوت اسلامی کو آپ جانتے ہیں، دعوت اسلامی کو جب اہل سنت و جماعت کے علماء نے یا بریلوی علماء نے جب اس کا پورے طور پہ بائیکاٹ کر دیا تھا، اختر رضا خان صاحب نے بائیکاٹ کر دیا تھا اور بہت سے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اس وقت مفتی بدر عالم صاحب نے جو ہے اس کا سپورٹ کیا اور بھی اشرفیہ والوں نے سپورٹ کیا۔ تو ان کے جو اینٹی گروپ ہے وہ یہ کہتا تھا کہ مفتی بدر عالم صاحب کو دعوت اسلامی والوں نے بہت پیسے دیے ہیں اور پیسے دے کر کے ان سے اپنا سپورٹ کروایا ہے۔ تو کل ملا کے ایک حلقہ تھا اشرفیہ کے مخالفین کا، یا مخالفین کی جو ہواخیزی تھی جو بریلوی حلقے میں، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ مفتی صاحب جو ہیں یہ ذرا تھوڑے پیلے ٹائپ کے سنی ہیں، اور ایسے آدمی کو پرنسپل تھوڑا بننا اشرفیہ کا یہ مناسب نہیں ہے۔ اشرفیہ جو ہے مسلک اہل حدیث کا ادارہ ہے تو اس میں بالکل سنی پکا آدمی ہو۔ ان پہ یہ بھی الزام تھا کہ خانقاہ حریفیہ آتے جاتے ہیں، تو ایک الزام یہ بھی تھا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 2007 میں بریلی میں جو میرا عرس ہوا تھا، 2007 میں میرا ایک مضمون چھپا تھا، اس پہ ہنگامہ جو ہوا اور بریلی شریف کے اسٹیج پہ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کا ذکر کم کیا، میرا ذکر زیادہ کیا، تو عرس میرا نام کر دیا۔ اور علامہ مقبول احمد سالک مصباحی نے جو ہے فون کر کے بتایا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ لوگوں کا عرس مرنے کے بعد ہوتا ہے، آپ کا جیتے جی جو آپ کا عرس ہو گیا بریلی شریف میں۔ تو جو یہ عرس ہوا تھا یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ میرا ایک مضمون چھپا تھا جامع نور میں 2007 میں، اس کو لکھوایا تھا مفتی بدر عالم صاحب نے 2004 میں۔ اس مضمون کا پورا آئیڈیا جو ہے مفتی بدر عالم صاحب کا ہے۔ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ جو ہے گئے تھے، سری لنکا گئے تھے اور کہاں دورے پہ گئے تھے، وہاں سے جب ہو کے آئے، میں اس وقت وہاں زیر تعلیم تھا، 2003 کی بات ہے، 3 یا 4 کی، جب وہاں سے ہو کے آئے تو انہوں نے مجھے بلایا، 3 کی بات ہے، مجھے بلایا، کہا کہ یار بریلویوں نے ناک میں دم کر دیا ہے اور یہ اعلیٰ حضرت کو تو اتنا سر پہ اٹھا لیے ہیں سب، کہنے لگے کہ میں وہاں پہ تقریر کرتا تھا اور جس تقریر میں اعلیٰ حضرت کا اگر نام بھول گیا، میں نام نہیں لیا، تو کہتے تھے سر وہاں پہ کے جو بریلوی تھے وہ کہتے تھے کہ آپ نے اس تقریر میں اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے کہا بھائی ہم نے اللہ رسول کا نام لیا نا، اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیا، اللہ رسول کا نام لیا، خواجہ صاحب کا نام لیا، غوث کا نام لیا، اتنا کافی نہیں ہے؟ ارے یار کیا تم لوگ نماز میں بھی اعلیٰ حضرت کا نام لوگے کا؟ تو بولے کہ یہ اتنا غلو ہوتا جا رہا ہے بریلیویت میں، جو یہ نماز میں بھی یہ کچھ دنوں کے بعد مطالبہ کریں گے کہ نماز میں اپنے اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیا، یا سلام پھیرتی ہے اپنے اعلیٰ حضرت کا سلام نہیں پڑھا، پہلے سلام کیجیے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، فوراً کھڑا ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھیے۔ بولے یار ناک میں دم کر دیا ہے، اس غلو کے خلاف لکھنے کی ضرورت ہے، اس کو پورا لکھو۔ اور پورا انہوں نے خاکہ دیا، اس خاکے کی بنیاد پہ میں نے وہ مضمون لکھا، اور جب مضمون لکھ کر دکھایا ان کو دکھایا، مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب کو دکھایا، یہ لوگ خوشی سے اچھل گئے، اور مفتی صاحب نے کہا کہ جیسا میں چاہتا تھا اس سے کہیں تم نے بہتر لکھ دیا، بہت اچھا لکھا ہے۔ مفتی بدر عالم صاحب نے اور مولانا مبارک صاحب نے فوراً کہا کہ اس کو خوشتر کے پاس بھیج دو، جامع نور میں بھیج دو۔ اچھا، ہمارے علامہ مبارک حسین مصباحی صاحب کے پاس خود اپنا رسالہ موجود تھا، اشرفیہ مبارک پور زندہ باد، ان کے ہاتھ میں رسالہ تھا، اس کے ایڈیٹر تھے، اس میں نہیں چھاپا، دلی بھیج دو، دلی میں بھجوا دیا۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ خوشتر صاحب کی میز سے وہ مضمون کبھی ملتا تھا، کبھی غائب ہوتا تھا، کبھی انہوں نے کہا کہ آپ ایک بار نظر ثانی کر لیجیے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ مؤخر ہوتا رہا۔ وہ مضمون چھپا 2007 میں، 2007 میں چھپا، اور اس کی بنیاد پہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہو گیا، اور ہمارے یہ دونوں اساتذہ مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار ہو گئے۔ آج جو ہے ہمارے بہت سے بریلوی بھائی، ہمارے مصباحی برادران یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ذیشان مصباحی گمراہ ہو گیا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر ذیشان مصباحی گمراہ ہوا ہے تو یہ گمراہ کرنے والے کون ہیں؟ مفتی بدر عالم صاحب ہیں، مفتی بدر عالم صاحب نے گمراہ کر دیا ہے۔ کل ملا کے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک بڑا طبقہ ہے جو مفتی صاحب کے خلاف تھا، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے کہ نہیں میں تو بہت پکا والا کٹر والا اعلیٰ حضرت والا ہوں، پکا والا مسلک اعلیٰ حضرت کا محافظ ہوں۔ اور جانتے ہیں ہماری جماعت میں، اس جماعت میں جو ہے پکا وفادار، پکا سنی، متسلم مضبوط سنی کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے خلاف وہابیت کا، ضلالت کا فتویٰ دے، بیان دے، تحریر دے، وہ پکا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سنا کہ کوئی بیان ان کا خانقاہ عارفیہ کے خلاف آیا، اس بیان کی وجہ سے ہمارا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ان کا بڑا فائدہ ہوا کہ اشرفیہ کی جو پرنسپل شپ تھی اس پہ بعض لوگوں کی بحثیں چل رہی تھی، وہ ان کو مل گیا۔ تو یہ تو میں ان کو بہت مبارکباد دوں گا مفتی صاحب کو کہ چلیے کم سے کم ہم کو برا بھلا کہہ کے آپ کو اگر اشرفیہ کی پرنسپل شپ مل گئی تو بہت مبارک کام ہے، آپ نے بہت مبارک کام کیا ہے۔ تو یہ صاحب جو ہے حضرت مفتی صاحب قبلہ نہیں آ رہے ہیں،
اچھا، ان کے نہ آنے کی خانقاہ میں ایک اور وجہ آپ کو بتاؤ. یہ تو ایک عمومی وجہ تھی، ایک خصوصی وجہ بتاتا ہوں. خانقاہ میں آئے تھے وہ، اور ہمارا مولوی جب جاتا ہے خانقاہ میں تو پیر صاحب کا ہاتھ چومتا ہے، پیر چومتا ہے، یا کم سے کم ہاتھ چومتا ہے، اور پیر صاحب کی اصلاح شروع کر دیتا ہے. میں نے کہا کہ وہابیت کس کو کہتے ہیں؟ وہابیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہابیت کی حقیقت کیا ہے؟ وہابیت کی حقیقت یہ ہے صوفیانہ نظام اور اولیاء سے عداوت، اور اس نظام سے بغاوت، اس نظام سے عدم اطمینان. مفتی بدر عالم صاحب قبلہ کی شخصیت جو ہے، ایک اور میں پہلو بتاؤں ان کا. میری ان سے بات ہوئی، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ اقرار کریں گے یا اقرار نہیں کریں گے، لیکن اگر انکار کریں گے تو ہماری طرف سے مباہلہ ان کے لیے تیار ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. مفتی صاحب قبلہ نے ہم سے بتایا کہ یہ پیری مریدی کے بارے میں، شیخ کے بارے میں حضور اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، یہ ان کی تحریر نہیں، یہ الحاق ہے. چونکہ ایسے پیری مریدی اور پیر کا ایسا احترام تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کچھ زیادہ ہی اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے. تو یہ تو تصوف کے معاملے میں خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے، یہ ان کے لیے ناقابل ہضم ہو گیا ہے. تو میں نے بتایا کہ وہابیت کیا ہے؟ ولایت، اولیاء اور صوفیانہ نظام سے ہضم نہ کرنا، یہ وہابیت ہے. چنانچہ یہ لوگ جب جاتے ہیں خانقاہوں میں تو بجائے اس کے کہ خانقاہوں کی جو روایت ہے اس کا احترام کریں، شیخ سے اپنی قلب کے تزکیہ کی تعلیم حاصل کریں، تربیت کی تعلیم حاصل کریں، یہ جا کے پیروں کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اگر پیر کوئی بے عمل ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، غلطی میں مبتلا ہے، تو اس کی اصلاح ہونی بھی چاہیے. لیکن جو پیر خود علم والا ہے، تقوی والا ہے، طہارت والا ہے، جس کے علم و فضل کے آپ بھی گواہ ہیں، جس کے تقوی و طہارت کے آپ گواہ ہیں، اب اس کی بھی اصلاح شروع کر دیے. اچھا، اصلاح کس بات پہ کر رہے ہیں؟ وہ اصلاح اس بات پہ کرنے لگے کہ خانقاہ عرفیہ میں سب کچھ تو ٹھیک ہے. اب یہ بات انہوں نے 10 بار سے زیادہ مجھے کہا کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، اقامت کا جو مسئلہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بدل دیا جاتا ہے. بھائی جب ٹھیک ہے تو بدل کیوں دیا جاتا؟ حضرت سے انہوں نے کہا کہ حضرت بدل دیا جاتا. بھائی کیوں بدل دیا جاتا؟ ہماری خانقاہ کی اپنی روایت ہے، کوئی ناجائز و حرام ہے، بھائی تم بتاؤ. ناجائز و حرام ہے تو ہم بدل دیں. اگر جائز ہے اور ہمارے علماء، ہمارے مشائخ کا توارث ہے، اور ہماری خانقاہ میں نہیں، 25 خانقاہ میں، آپ خانقاہ سے کتاب نکلی اس مسئلے پہ، اس پہ دیکھیے بر صغیر کی 25 خانقاہوں کے حوالے ہیں. یہ وہ خانقاہیں ہیں، وہ مراکز ہیں جن کے حوالے ہیں، جن کے حوالے نہیں اس کو الگ ہے، اب اس کی تحقیق کریے. تو یہ طریقہ ہے، اس کو کیوں بدل دیں؟ صرف اس لیے بدل دیں کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. ارے اعلیٰ حضرت جس چیز کو مستحب کہیں وہ واجب ہو جاتا ہے کیا؟ سب سے بڑی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت جس کو مستحب کہیں وہ کوئی ضرور نہیں کہ مستحب ہو جائے. اگر اس کے استحباب میں اختلاف ہو تو اس کا استحباب بھی مختلف ہی رہے گا. لیکن چلو اگر ہم مان ہی لیتے ہیں مستحب ہے تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہوگا نا. تو اعلیٰ حضرت نے جس مسئلے کو مستحب کہا تم اس کو واجب کر کے بدلوا رہے ہو. وہ میاں سے جو ہے یہاں جو صاحب سجادہ حضرت ہیں، ان سے اس بات کا اصرار کرتے رہے کہ بدلوا لیجیے حضرت، اس کو بدل دیجیے. حضرت ایک شریف آدمی ہے، ایک حکیم آدمی ہے، وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور جو لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں ان کو ٹالنا ان کو آتا ہے. ٹالنے کے فن سے کہ کیسے ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ کہ ان کو تکلیف بھی نہ ہو، بات بھی ختم ہو جائے. تو حضرت نے کہا بھائی آپ کے شاگرد ہیں سب، میں تو جاہل آدمی ہوں، اور آپ کے جو شاگرد ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں، آپ ان کو سمجھا دیجیے، یہ مجھ کو سمجھا دیں گے. حضرت نے یہ ٹالنے کے لیے ان سے بات کی، اور یہ صحیح میں سمجھ گئے کہ حضرت جو ہے اپنے مریدوں کے اوپر چلتے ہیں. دراصل یہ جن پیروں کو مانتے ہیں، یہ ان پیروں کو، اپنے پیروں کو یہ لوگ اپنے نقش قدم پہ چلاتے ہیں. اس لیے غلط فہمی ہو گئی کہ ہم لوگ بھی شاید اپنے پیر کو اپنے نقش قدم پہ چلاتے ہیں. یہاں تو طریقت میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس خانقاہ میں یا ہمارے متقدمین میں، اس میں یہ ہے کہ حرام اور واجب کے علاوہ جس مسئلے کا حکم اگر شیخ دے رہا ہے وہ آپ کے لیے واجب الاتباع ہے. حرام اور فرض کو چھوڑ کر کے جس چیزوں کو اگر مستحب کو کے ترک کا حکم دے رہا ہے تو مرید کے لیے ترک واجب ہو جاتا ہے، اور مکروہ کے کرنے کا حکم دے رہا ہے تو مکروہ کا کرنا واجب ہو جاتا ہے، جب تک آپ تربیت میں ہیں، جب تک سلوک میں ہیں. تو یہ صوفیانہ نظام ہے، یہ تربیت اور تزکیہ کا نظام ہے، یہ خانقاہ عرفیہ کا نظام نہیں ہے، یہ تصوف کا نظام ہے. اس نظام کو جو غلط کہہ رہا ہے وہ تصوف کو غلط کر رہا ہے، کہہ رہا ہے صوفیانہ نظام کو غلط کہہ رہا ہے. بہرکیف مفتی صاحب اس کے پیچھے پڑے رہے. اس مسئلے کو لے کر بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ ہماری خانقاہ کے جو طلبہ ہیں یہ بھی کبھی کنفیوز ہو جاتے تھے کہ بھائی فلاں مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، فلاں مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہابیوں کا طریقہ ہے. بعض جو کم پڑھے لکھے مولوی حضرات ہیں وہ بھی کبھی یہ سوال کرتے تھے. تو خیر میں ان کو بتاتا تھا کہ خود فقہ حنفی میں یہ طریقہ موجود ہے، آپ دیگر فقہ کو چھوڑ دیجیے، صرف فقہ حنفی میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر امام آگے سے آ رہا ہے تو امام کو دیکھتے ہی سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، چاہے اقامت شروع ہے کہ کہاں پہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے امام جب آگے سے آئے گا تو اس کے بعد تکبیر ہوگی، یہی طریقہ کار ہے. تو یہاں بھی جو ہمارے حضرت ہیں، جو شیخ ہیں یہاں کے، وہ آگے سے آتے ہیں، جو جو ہی آتے ہیں سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ تو عین حنفیت ہے. اب اس کو بھی کوئی وہابیت کہہ رہا ہے تو سمجھیے کہ آپ کتنا بڑا وہ جاہل ہے، کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے جو حنفیت کو وہابیت کا نام دے رہا ہے.
बहरकैफ मुफ्ती साहब का एक ही नगमा था कि खानकाह आरिफिया में सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीका बदल दीजिए। लेकिन जब सवालात ज़्यादा हुए और बाज़ दफ़ा कन्फ्यूज़न लोगों को हो जाता था, तलबा को कन्फ्यूज़न हो जाता था, खानकाह आरिफिया के जो मुबल्लिगीन हैं उनको घेर लिया जाता था, उनको लोग फंसाते थे। असातिज़ा ने कहा कि क्या इस पर किताब आ सकती है, क्यों ना हम लोग इस मसले को एक बार तहकीक करके जो हमारा मौक़िफ़ है उसको तफसील से लिख दें, ताकि हर आदमी को फ़र्दन जवाब देने के बजाय हमारे पास एक दस्तावेज़ हो, जो हमसे सवाल करें हम उसको दे दें कि भाई आप इससे मुतमईन हैं तो ठीक है, मुतमईन नहीं है तो ठीक है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये तो इस्तेहबाबी मसाइल हैं, इस्तेहबाबी मसाइल में बाज़ इख्तलाफात होते हैं, आप हमें गवारा कर सकते हैं, गवारा कर लीजिए, गवारा नहीं कर सकते हैं, गवारा ना करिए। उसके बाद वो किताब छप गई, और किताब का छपना था कि मुफ्ती साहब क़िबलाज का जो है आग बगोला होना था। फ़ोन पे जो है उन्होंने हमारे दोस्त मौलाना मुजीबुर रहमान साहब को भी पूरा सुनाया, मुझे भी पूरा सुनाया। मैं सुनता रहा, उनसे गुजारिश करता रहा कि हज़रत मैंने इसमें गलत क्या है, लेकिन वो कहते थे नहीं गलत नहीं, आप सुनिए, बोलिए मत, सिर्फ सुनिए। मैं कहा आप उस्ताद हैं, आप सुनाइए, हम सुन लेंगे। तो इस पर बेहद नाराज़ रहे। उन्होंने कहा कि इसी तरीके पर रहना था, आपको किताब लाना था तो एक सेमिनार कर लेते। मैंने कहा हज़रत सेमिनार का खर्चा क्या आएगा? तो उन्होंने कहा 5-6 लाख रुपये, 5-6 लाख रुपये खर्च करिए और उस पर सेमिनार करिए, उसके बाद आप ठीक है किताब लाइए। तो मैं उनको कुछ नहीं बोला, हमारे उस्ताद हैं। लेकिन मैंने दिल में सोचा कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, इस्तेहबाबी मसले में हमारा इख्तलाफ है, कोई हलाल और हराम का मसला नहीं है, एक इस्तेहबाबी मसले में इसके लिए हम 5-6 लाख रुपये खर्च करें। इस्तेहबाबी मसले में क्यों लड़ रहे हो भाई? जो अक़ीदे का मसला हो, फ़रई अक़ीदे का मसला हो, जो उजूब का मसला हो, जो मुख्तलिफ़ उजूब का मसला हो, जो अहले सुन्नत के तमाम अइम्मा का मुत्तफ़क़ा मसला नहीं है, उन मसाइल में भी एक दूसरे पे तानो तशनी करना जायज़ नहीं है, और उन मसलों की बुनियाद पे भी किसी को गुमराह करना, किसी से क़त्अ ताल्लुक़ करना, ये जायज़ नहीं है। किसी मर्द मोमिन से किसी इस्तेहबाबी मसले पे क़त्अ ताल्लुक़ का हुक्म लगाना, ये ख़ुद एक हराम काम है, और जो आदमी इस्तेहबाब के लिए किसी मोमिन से क़त्अ ताल्लुक़ करे वो हराम का इर्तिकाब कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि मुफ्ती साहब क़िबला आलिम हैं, फाजिल हैं, मुफ्ती साहब हैं, इसके बावजूद ऐसे अमाल क्यों कर रहे हैं, ऐसे काम क्यों कर रहे हैं कि जिससे ये इस तरह की चीज़ें उन पे मुकद्दमात और इस तरह की दफ़ात चार्ज हो रही हैं कि भाई ये तो किसी आलिम का, किसी मुत्तकी का, किसी समझदार आदमी का शिवा नहीं है। मुफ्ती साहब क़िबला जो नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी की एक और वजह सुन लीजिए आप। एक मौलवी साहब हैं सिवान के, कोई अनीस आलम सिवानी कोई साहब हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी आईने सुलह कुल्लियत, और इस आईने सुलह कुल्लियत में कितने लोग थे? इसमें थे मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, इसमें थे इलियास क़ादरी साहब, इसमें थे ताहिरुल क़ादरी साहब, इसमें था हमारा जामिअतुल अशरफिया, और इसमें था हमारे खानका सैयद सरावा। 5 लोग थे, और 5 को आईना दिखाया था उन्होंने, आईने सुलह कुल्लियत, और 5 के ख़िलाफ़ सुन्नियत का की ठेकेदारी उन्होंने की थी। लेकिन ये 5 तो नाम हमने लिया, लेकिन मेन थीम इन 5 पे नहीं था। मेन थीम जो अशरफिया पे था, और 5 का गुबार अशरफिया पे गिराया गया था कि दरअसल सुलह कुल्लियत के मावा व मलजा इस ज़माने में सुलह कुल्लियत का अगर कोई मरकज़ है वो अशरफिया मुबारकपुर है। और उसमें जनाब मुफ्ती बदर आलम साहब क़िबला की भी अच्छी खासी खबर ली गई थी, ठीक ठाक खबर ली गई थी। मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब का भी अच्छा खासा हिसाब हुआ था। हिसाब क्या हुआ था? बदतमीज़ियाँ हुई थी। खानकाह आरिफिया को भी लिपेट में लिया गया था, इलियास क़ादरी और ताहिरुल क़ादरी साहब को भी लिपेट में लिया गया था, और जम करके वो जितनी बकवास जितना किया जा सकता था उसमें किया गया था। आईने सुलह कुल्लियत में बड़ा हंगामा हुआ, और उस पर फिर अशरफिया की तरफ से भी कई किताबें लिखी गई और लिखवाई गई। मुफ्ती साहब क़िबला ने मुझसे रब्ता किया कि आप लिखिए इस पर, एक किताब खानकाह की तरफ से आनी चाहिए, एक किताब आप भी लिखिए। लेकिन मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता कि आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिखी जाए, बात की जाए। ख़ुद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी पसंद और मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है। लेकिन मुफ्ती साहब के ऑडियो की वजह से कुछ लोग गलतफहमी में मुब्तला हो रहे हैं। कुछ लोगों ने हमसे कहा, तो मुझे भी लगा कि वजाहत कर देनी चाहिए कि लोगों को सही समझ में आ जाए। लेकिन बहरकैफ मुझसे अपने उस्ताद की एक नाफरमानी हो गई थी उस वक्त। उस्ताद का जो है हमारे मुफ्ती साहब क़िबला का हुक्म था कि अनीस आलम के ख़िलाफ़ भरपूर लिखिए और जितना लिख सकते हैं लिखिए, मवाद हमसे लीजिए। लेकिन मैंने नहीं लिखा था। हालांकि ऐसा नहीं कि उस किताब में सिर्फ उनके ख़िलाफ़ लिखा गया था, खानकाह आरिफिया के ख़िलाफ़ भी लिखा गया था। लेकिन ऐसे मरों को पता नहीं, जिसका ना कोई नाम, ना कोई पता, न कहाँ से पैदा हुआ, न कहाँ गया, उनके ख़िलाफ़ हम लिख करके हम उसको क्यों ज़िंदा करें? ऐसे मरे लोगों के ख़िलाफ़ मैं लिखता नहीं, ना बोलता। तो मैंने उसको ना लिखना पसंद किया, ना बोलना पसंद किया। उस पर भी एक तवील ज़माने तक मुफ्ती साहब जो है खानकाह से और हमसे नाराज़ रहे कि आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा, आप लोगों को इस जंग में आना चाहिए था, कूदना चाहिए था। इस तरह की नाराज़गियाँ हैं जिसकी वजह से मुफ्ती साहब क़िबला अगर हमारा बाइकाट कर रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे हैं,
خانقاہ میں بہت سے لوگ نہیں آتے ہیں، خانقاہ اتنی بڑی ہے بھی نہیں کہ پورا ہندوستان ایک ساتھ آ جائے گا۔ اچھا، ان کو آزادی ہے، ان کو آزادی ہے کہ آپ ملیں نہ ملیں، آزادی ہے، لیکن بغیر بنیاد کے کسی پہ گمرہیت کا الزام، کسی پر ضلالت اور وہابیت کا الزام، یا کسی مرد مومن سے قطع تعلق، یہ سب حرام کام ہے۔ اہل سنت پہ گمراہی کا الزام حرام کام ہے، اور یہ مفتی صاحب قبلہ پرنسپل ہو گئے ہیں شفیہ کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو کھیل ان کے ساتھ کھیلا گیا تھا بریلی سے، اب یہ کھیل وہ دوسروں کے خلاف نہ کھیلیں۔ ایک زمانہ تک ان کو لوگوں نے چھانٹا، اب یہی کام یہ نہ اٹھائیں، یہ سبق سیکھیں۔ ان کو جتنا آئینہ دکھایا گیا ہے، اس کے بعد بھی شفیہ کے ارباب حل وقت کو اس بات کا شعور نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں امت میں اور خاص طور پہ اہل سنت میں ایک اتفاق کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ اس کے بجائے انتشار کی بات اگر وہ کر رہے ہیں اور آج بھی بائیکاٹ کرنے کی چکر میں ہیں، تو یہ بھول جائیں کہ ہمیں جتنا بائیکاٹ کر لیں، ہم کو بائیکاٹ کر دینے سے وہ چند جاہل ان کو تالیاں بجا دیں گے، لیکن ہمارے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے نہ تو خانقاہ عارفیہ کا کام بند ہوگا اور نہ بریلی میں ان کا داخلہ ہوگا۔ آج بھی چلے جائیں، علامہ مولانا جو ہے اسد رضا خان صاحب، اختر رضا خان صاحب کے تاج الشریعہ کے جو جانشین ہیں، چلے جائیں ذرا کہ ہم نے سید سراواں کے خلاف بول دیا، چلے جائیں۔ اور ہمیں کیوں بول رہے ہیں؟ طاہر القادری کے صاحب سے ملنے کے لیے خود بھی بے چین تھے۔ یہ اپنی گمراہیت کا حساب کب دیں گے؟ اگر خانقاہ عارفیہ لوگوں سے ملنے ملانے کی وجہ سے، طاہر القادری سے نرم رویہ رکھنے کی وجہ سے اگر خانقاہ عارفیہ ہے، تو آج جناب خود نرم رویہ رکھتے ہیں۔ خطیب الہند علامہ عبید اللہ خان اعظمی کی بات کر لیں، جن کے سامنے دم نہیں مار سکتے، یہ کچھ بول نہیں سکتے، اور آج بھی عبید اللہ خان اعظمی جامعہ اشرفیہ کے اسٹیج کے خطیب خصوصی ہیں، اور الحمدللہ ان کا تعلق خانقاہ عارفیہ سے بھی ہے، ان کا تعلق طاہر القادری صاحب سے بھی ہے۔ خانقاہ عارفیہ کے بارے میں بھی جو ان کو بولنا ہوتا ہے کھل کے بولتے ہیں، کسی سے خوف کھائے بغیر، ڈرے بغیر، اور طاہر القادری صاحب کی بھی حمایت میں جو بولنا ہوتا ہے کھل کے بولتے ہیں۔ ابھی ایک مہینہ پہلے ان کی بہت تفصیلی ویڈیو طاہر القادری صاحب کی خدمت میں آیا، اور انہوں نے بہت کھل کے کہا کہ پچھلی صدی میں جو کام اعلیٰ حضرت نے وہابیت کے خلاف کیا اپنے قلم سے، آج کی صدی میں وہی کام طاہر القادری صاحب اپنے قلم اور اپنی زبان سے کر رہے ہیں۔ یہ بہت کھل کے انہوں نے بات کی، اور یہ سب یوٹیوب پہ موجود ہے۔ خانقاہ عارفیہ کے حوالے میں جو آتے ہیں بولتے ہیں، وہ سب چھپی ہوئی ہے اور یوٹیوب پہ سب موجود ہے۔ جامعہ اشرفیہ میں جاتے ہیں، ان کے تعلقات برملا ہیں۔ تو اگر خانقاہ عارفیہ گمراہی یا وہابیت کے دہلیز پہ ہے، جا رہا ہے، تو خانقاہ عارفیہ کو چھوڑ دیں، اس کو گمراہ ہونے دیں، اپنی گمراہیت کی خبر لیں۔ وہ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ وہ کیوں گمراہوں سے تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں گمراہوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں؟ یہ باتیں مولانا، یہ تو وہ ہیں جو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ چھپی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کی مثالیں پیش کی، ورنہ مفتی صاحب قبلہ کے بارے میں جو ان پرنٹڈ ہیں اس کو تو میں پیش ہی نہیں کروں گا جب تک کہ مفتی صاحب کبھی مجھے مجبور نہ کریں، ورنہ پس پردہ کہانیاں اور بھی بہت تفصیلی ہیں، جس کو میں پس پردہ والی کہانی میں لے کے نہیں آ رہا ہوں۔ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جو چھپی ہوئی ہیں اور پرنٹڈ ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں موجود ہیں، اور یہ ان باتوں سے مفتی صاحب کی نہ میرا مقصد توہین ہے نہ تذلیل ہے۔ مفتی صاحب میرے واجب الاحترام استاذ کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ میرا مقصد ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھائی، آپ کو لوگوں نے چھانٹا، آپ دوسرے کو چھانٹ رہے ہیں، آپ کا بائیکاٹ دوسروں لوگوں نے کیا، آپ دوسروں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، پہلے اپنی صفائی دے دیجئے، پھر دوسروں کی صفائی دیجئے۔ اور اگر آپ کی روش یہی ہے کہ آپ دوسروں کی کاٹ چھانٹ کرتے رہیے گا، تو پھر آپ کیوں چلاتے ہیں، آپ کیوں چیختے ہیں جب آپ کو چھانٹا جاتا ہے، آپ کو کاٹا جاتا ہے؟ آپ کو صبر کرنا چاہیے، چونکہ کما تدین و تدان، جیسا آپ دوسروں کے ساتھ کریے گا ویسا آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے، کیے جانے کے بعد بھی اگر آپ کو کیا نہیں گیا ہوتا، آپ کے ساتھ یہ ساری کاروائیاں نہیں ہوئی ہوتی، تو میں یہ دھمکی دیتا، لیکن یہ سب تو ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو سنیت میں اتحاد اتفاق کا درس نہیں مل رہا ہے، آپ ان واقعات سے سبق نہیں لے رہے ہیں، تو پھر آپ عمر کی جس منزل پہ ہیں، اس منزل کے بعد پھر اور بھی اصلاح کا موقع نہیں آئے گا۔ آپ اشرفیہ کو، اشرفیہ میرا قابل فخر ادارہ ہے، آپ اشرفیہ کو سنیت کا قلعہ بنائیے، اور اس کے ذریعہ اہل سنت کی خانقاہوں سے، اہل سنت کی درسگاہوں سے ایک اشتراک اور ایک اتفاق اور ایک اتحاد کی فضا قائم کریے، اور اس میں پھر میں کہوں گا کہ اس میں بنیاد کس کو بنائیے؟ سنیت کے متفقہ عقائد اور مسائل کو بنیاد بنائیے۔ نہ تو بریلی کا دارالفتہ اس میں معیار بن سکتا ہے، اور نہ اشرفیہ مبارک پور کا دارالفتہ معیار بن سکتا ہے۔ فقہی معاملات میں، جزوی معاملات میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے اہل سنت کے بیچ، اس اختلاف رائے کے بیچ، اس اختلاف رائے کے باوجود ہم سب لوگوں کو گلے ملنا چاہیے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی میں ہماری ذاتی بھلائی ہے، اسی میں ہماری سنیت کی بھلائی ہے، اسی میں ملت کی بھلائی ہے، اور اسی میں ہندوستان میں ہماری آبرو محفوظ ہوگی۔ ورنہ جو حالات ہیں وہ
ہم سے زیادہ آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ خانقاہ عارفیہ کے تعلق سے بعض جگہوں پہ کچھ فتاوے شائع ہو رہے ہیں تو خانقاہ عارفیہ کے خلاف ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ہم پوچھنا چاہیں گے۔ جی، میرا خیال ہے کہ حضرت ابو میاں صاحب قبلہ کی جو مثنوی ہے نغمات الاسرار، اس پہ آپ نے مقدمہ لکھتے ہوئے شاید تقلید بیزاری کی بات اس میں لکھی تھی۔ تو ایک الزام تو یہ ہے کہ خانقاہ عارفیہ تقلید بیزاری کی طرف جا رہا ہے اور لوگوں کو اس راہ پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا اس میں ایک اہم گوشہ ہے وہ یہ کہ خانقاہ عارفیہ میں سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، سلفی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور جو صاحب سجادہ ہیں وہ سب کا استقبال کرتے ہیں، سب کو عزت دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور جو پہلا حصہ تھا آپ کے سوال کا کہ آپ نے اس میں تقلید کے بارے میں کچھ لکھا ہے، دو باتیں ایسی ہیں جس کو ہم نے لکھا ہے اور جی کرتا ہے کہ اس سے ہم رجوع کر لیں۔ ایک تو میں نے لکھا، ایک زمانے میں بریلویت کوئی فرقہ نہیں ہے، اس کو لوگوں نے فرقہ بنایا ہوا ہے۔ اس پر صاحب ہمارے حلقے کے بریلوی احباب ناراض ہو گئے کہ نہیں آپ نے کیوں لکھا، تو جی کرتا ہے کہ میں رجوع کر لوں کہ بریلوی، اس کا مطلب میں رجوع کر لوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، مان لیں کہ بریلویت فرقہ ہے۔ جی۔ دوسری بات جو حضرت شیخ ابو سعید دامت اللہ العالی کے بارے میں لکھا میں نے، وہ یہ لکھا کہ وہ مقلد ہیں لیکن ان کی تقلید میں جمود نہیں، صاحب اس پہ بھی ناراض۔ یہ تو جو میں نے لکھا ہے حضرت صاحب سجادہ کے بارے میں، چونکہ اس سے تو میں رجوع نہیں کر سکتا، چونکہ اس سے ان کو ناراضگی نہیں ہے، چونکہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں مقلد ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور میری تقلید میں جمود نہیں ہے، اس بات کو تو مانتے ہیں، تو ان کو تو اس پہ ناراضگی نہیں ہے۔ لیکن دوسرے احباب کو ناراضگی ہے کہ آپ نے یہ کیوں لکھا، تو ان کے بارے میں تو رجوع نہیں کر سکتا میں اپنے اس جملے سے، لیکن جو احباب ناراض ہیں ان کے بارے میں میں رجوع ضرور مجھے کرنا چاہیے کہ یہ سب جامد مقلدین ہیں، چونکہ ان کو غیر جامد تقلید پسند نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا پسند ہے؟ جامد تقلید۔ تو گویا کہ یہ سارے حضرات اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کی تقلید میں کیا ہے؟ جمود ہے، اور واقعی ہے، یقینی ہے۔ اگر تقلید میں جمود نہیں ہوتا تو وہی مسئلہ جس کو دیگر مکاتب فکر کے لوگ 50 سال پہلے حل کر کے مسئلہ حل کر لیتے ہیں، اس مسئلے پہ ہمارے یہاں 50 سال کے بعد سیمینار ہوتا ہے۔ اچھا چلو، یہ بھی اس میں بھی کوئی برائی نہیں کہ تم 50 سال بعد ہی جا گئے، 50 سال یہ آپس میں لڑتے ہیں، اور 50 سال لڑنے کے بعد سر ٹول کرنے کے بعد اس کے بعد پھر 50 سال کے بعد سیمینار کر کے اس کو مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ یہ تقلید جامد بھی اگر اقوال امام ابو حنیفہ پہ ہو تو بھی کسی حد تک اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے کہ بہت بڑے حنفی ہیں۔ یہ تو ایسی تقلید ان کی ہے کہ ہر بڑے یعنی ہر پیشرو عالم ان کے لیے جو حجاب بن جاتا ہے، اور اس کی رائے سے اختلاف ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے قرآن سے اختلاف، اس کے رائے کی تعویل ایسی ہو جاتی ہے جیسے قرآن کی تعویل۔ تو ہمارے پاس مسائل کے انبار ہیں اور مثالوں سے آپ خوب واقف ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی تفصیلی تحقیق جو ہے ہمارے استاذ علامہ مفتی نظام الدین رضوی دامت اللہ کی کتاب ہے وہ کہ فقہ حنفی میں حالات زمانہ کی رعایت، یہ کیوں ہوئی، یہ کتاب کیوں آئی؟ یہ کتاب آئی اور اس سے کافی فائدہ ہوا، لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ واقعی فقہ حنفی میں احوال زمانہ کی رعایت ہے، جمود نہیں ہے۔ یہ بہت جامد اور سوکھے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مفتی صاحب نے تقریباً 70 سے زائد ایسی مثالیں انہوں نے پیش کی جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے متقدمین سے، یہ صرف مثالیں پیش کی ہیں، اور یہ مثالیں کہاں سے پیش کی ہیں؟ صرف فتاوی رضویہ سے۔ ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ سے 70 سے زائد مثالیں مفتی صاحب قبلہ نے پیش کی، اور جس میں بتایا کہ حالات زمانے کی وجہ سے متقدمین سے اختلاف کیا گیا۔ پھر خود اعلیٰ حضرت کے بعد اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء اور وہ علماء جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بات حرف آخر ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مقولہ لے کے آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بات حرف آخر ہے، قرآن کی بات حرف آخر، اس بات تو سمجھ میں آتی ہے، رسول اللہ صاحب وہی ہیں ان کی بات حرف آخر، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، رسول کے بعد وہی کے بعد کسی رائے کو حرف آخر کہنا، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ فکر جو ہے ہمارے حلقے میں پیدا ہو گئی۔ اور جس حلقے میں یہ فکر رائج ہو جائے کہ حرف آخر ہے، فتاوی رضویہ کی ہر بات حرف آخر ہے، اس میں اگر میں کہوں کہ تقلید میں جمود نہیں ہونا چاہیے تو واقعی وہ لوگ ناراض ہوں گے، ان کی ناراضگی بالکل معقول ہے کیونکہ یہ جامد مقلدین ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے
بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو بدنام ہیں، خانقاہ عارفیہ آزاد ہے، ہم بدنام ہیں، ہمارا تم حال ہی چھوڑ دیجئے۔ جو جتنا بڑا ٹھیکیدار ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ اتنا زیادہ اختلاف کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ جو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ایک حرف سے اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ لڑکیوں کا مدرسہ چلا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ لڑکیوں کو لکھنا سکھانا ناجائز ہے، اور باضابطہ اس کی ٹریننگ سینٹر چل رہی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ مسجدوں میں پنکھے مکروہ ہے، آپ یہ پنکھا کیا، پنکھا تو چلائے ہی، اب اے سی پہ آ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ٹرین پہ نماز نہیں ہوتی ہے، آپ ٹرین پہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو جو جتنا بڑا ٹھیکیدار ہے وہ اتنا بڑا اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کر رہا ہے۔ تو یہ عجیب منطق ہے کہ ایک تو یہ غلط مقدمہ اور غلط مقدمہ قائم کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف نہیں ہو سکتا، اور اس مقدمے کی بنیاد پہ صرف خانقاہ عارفیہ ہی نہیں، وہ چاہے مولانا الیاس قادری ہوں کہ کتنے قادری ہوں اور کتنے علماء اور خانقاہیں ہوں، سب کو انہوں نے کنارے لگایا، سب کے خلاف ہنگامہ خیزی کی، اور خود جب جہاں چاہا اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا۔ کچھ لوگ جس وقت جو سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے جھنڈا بردار ہیں، وہ تعزیہ ماشاءاللہ تعزیہ نکالتے ہیں، پیلی بھیت میں تعزیہ بھی نکالتے ہیں، اور پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ایک بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ جناب اوجھڑی بھی کھاتے ہیں، اور اوجھڑی بھی کھا رہے ہیں بھرپور، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یعنی نتیجہ گفتگو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں میں ایک بدماشی، بعض ماننے والوں میں، سب ماننے والوں میں نہیں، بعض ماننے والوں میں ایک بدماشی یہ پیدا ہو گئی کہ خود جہاں چاہے جو تحقیق کے نام پہ تحقیق کر کے جو رائے قائم کر لے، لیکن اس کی رائے سے اگر آپ نے اختلاف کیا تو فوراً یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے ہم مجھ سے اختلاف کیا، کیونکہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں، اس کو جانتا کون ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے کیوں اختلاف آپ نے کیا، وہ کہے گا کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ نے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا، اور اعلیٰ حضرت سے ایک حرف اختلاف نہیں ہو سکتا، جبکہ خود 50 اختلاف کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ الحاصل میں نے حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی دامت برکاتہم القدسیہ کے بارے میں جو میں نے یہ بات کہی کہ ان کی تقلید میں جمود نہیں ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ احناف جو ہے، احناف کے ہاں تقلید میں جمود ہے ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سب سے زیادہ بدنام کیا گیا احناف کو، لیکن احناف کی تقلید میں کسی زمانے میں جمود نہیں رہا ہے۔ آپ دیکھیے صاحبین کو دیکھ لیجئے، اپنے استاذ اور 2/3 مسئلوں میں امام صاحب سے مختلف ہیں، 1/3 میں متفق ہیں، 2/3 یا اس سے زیادہ مسائل میں اپنے ہی امام، اپنے ہی مجتہد سے مختلف ہیں۔ تو اگر ہمارے امام کی فقہ میں، ہمارے امام کے مذہب میں جمود ہوتا تو یہ چیزیں تو نہیں ہوتی، اور اس کے بعد سے آج تک یہ مسلسل فقہ حنفی سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس سے واقف ہیں اور اس سے مطلع ہیں، خوب آگاہ ہیں۔ جن کو آسانی کے ساتھ جو سمجھنا چاہتے ہو اس مسئلے کو، وہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے جس میں پورا اس مسئلے پہ تحقیق کی ہے کہ اس مذہب میں، اس فقہ میں، فقہ حنفی میں فتویٰ قول امام پہ ہوتا ہے، ہر حال میں فتویٰ قول امام پہ ہوتا ہے۔ لیکن سوال ہوا کہ بہت سے مقامات میں تو قول امام سے عدول کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہوتا کیا ہے کہ ایک امام کا قول صوری ہوتا ہے اور ایک امام کا قول معنوی ہوتا ہے۔ حالات زمانہ اگر بدل جائیں تو امام کے قول صوری پہ عمل نہ کر کے قول معنوی پہ عمل کیا جائے گا، اور قول معنوی کیا ہے؟ قول معنوی یہ ہے کہ اس حکم کو بدل دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی آج جس کے زمانے میں ہوتے تو بھی اپنی رائے سے عدول کر کے دوسری رائے پہ آ جاتے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں تحقیق کی ہے کہ اصل تقلید یہ ہے کہ ہر جگہ امام کی قول صوری پہ عمل نہ ہو بلکہ قول معنوی پہ عمل ہو، اسی کا تو نام ہے تقلید بلا جمود۔ تو گویا تقلید بلا جمود کی پوری ہماری روایت ہے، اور شیخ ابو سعید دامت ظلہ میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی تقلید بلا جمود والی روایت ہے۔ لیکن جو جامد تقلید والے ہیں یا جو شرپسند اور بدماش ہیں ان کو تو واقعی اس سے تکلیف ہوگی، اس سے تکلیف ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ ہے تقلید والا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ خانقاہ عارفیہ میں سنی، شیعہ، دیوبندی اور غیر مقلدین ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور صاحب سجادہ سب کو عزت دیتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، ادب سے بیٹھاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کے خطابات بھی خانقاہ میں ہوتے ہیں۔ تو اس تعلق سے اہل سنت کی کیا روایت رہی ہے؟ دیکھیے حضرت شیخ ابو سعید دامت ظلہ جو ہے یہ ایک درویش ہیں، ایک صوفی ہیں، ایک صاحب خانقاہ ہے، اور ایک خانقاہی کو اپنی خانقاہی روایت پہ گامزن ہونا چاہیے، کاربند ہونا چاہیے، اس پہ وہ کاربند ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے
اپنی خانقاہیت بند کر دی ہے، یا جن کے ہاں خانقاہیت شروع ہی نہیں ہوئی، یا جو خانقاہیت سے واقف ہی نہیں ہیں، جو تصوف کا مطلب صرف یہ جانتے ہیں کہ ایک بار کسی بہت بڑے مریدوں والے، یعنی مالدار مریدوں والے کسی پیر سے بیعت ہو جاؤ اور اس پیر صاحب کو اپنے مدرسے میں بلاؤ تاکہ اس کے مریدوں کا چندہ آئے. تو جو تصوف کا معنی صرف یہ سمجھتے ہیں ان کو صوفی روایت سمجھ میں نہیں آئے گی. صوفی روایت جو ہماری ہندوستان میں خواجہ صاحب سے لے کر کے آج تک، خواجہ نظام الدین اولیاء، اور جو آج تک کی جو پوری روایت ہے، اور جو لوگ بھی اس میں خانقاہ عارفیہ کی کوئی شان امتیاز نہیں ہے، تمام خانقاہیں جو اپنی سابق روایت پہ قائم ہیں، اس روایت کا یہ تقاضا ہے کہ خانقاہ کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوگا، کسی کے لیے بند نہیں ہوگا، اوپن ہے، نہ آنے والے کے لیے نہ جانے والے کے لیے. آپ آنا چاہیں شوق سے آئیں، جانا چاہیں شوق سے جائیں. اس آنے جانے کے لیے کوئی شرط نہیں، نہ آپ کا دین شرط ہے، نہ آپ کا رنگ شرط ہے، نہ آپ کی نسل شرط ہے. یہی آزادی ہے خانقاہوں کی اور صوفیہ کی کہ انہوں نے اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے، اپنی خانقاہ کے دروازے کے لیے، گیٹ کیپر کے لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ آنے والے کی آئیڈینٹی پوچھو، اس کی شناختی کارڈ پوچھو. اس لیے کہ اگر صوفیہ نے یہ کیا ہوتا تو ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی ہوتی. یہاں جو سابق تہذیبیں اور روایتیں تھیں وہ وہی رہتی. ہم یہ بات بہت فخر سے کہتے ہیں کہ صوفیہ نے اسلام کی تبلیغ کی. کیسے کی؟ ایسے کی کہ اپنا دروازہ کھول دیا. پہلے آئے تو اچھا، پہلے آئے تو اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اسلم تسلم، اسلام لاؤ. نہیں، صوفیہ کی اسلام کی تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں ہے. صوفیہ کی اسلام کی تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آئے اس سے محبت کی جائے، حسب حیثیت اس کی عزت اور توقیر کی جائے، کم سے کم اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کیا جائے. خانقاہوں میں لنگر کا اہتمام ہوتا ہے. یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ سلسلہ قائم ہے، آج بھی قائم ہے. اور اس سلسلے کو ماشاءاللہ سکھوں نے بھی اپنا لیا اور آج تک خانقاہوں میں قائم ہے، لیکن بعض خانقاہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. لیکن یہ روایت یہ ہے کہ جو بھی مہمان آئے گا اس کو 2 ٹائم کا ہم کھانا دیں گے، اس کے رہنے کے لیے اس کے شایع نشان ایک حجرہ دیں گے، جب جانا چاہے گا ہم اس کو باعزت بری کر دیں گے. تو ایک تو اس روایت کا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں. CAA کے زمانے میں جی رہے ہیں ہم، جہاں پہ مسلمانوں کا وجود خطرے میں ہے، اور ہمارا جو دشمن ہے وہ برسر ممبر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کو کیسے لڑانا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ شیعہ سنی میں نفرتیں کیسی ہیں، اس کو کیسے بھڑکانا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بریلوی دیوبندی میں نفرتیں کیسے ہیں، ہمیں اس کو کیسے بھڑکانا ہے. اور ہم کریں گے یہ کہ جہاں پہ بریلوی کمزور ہوں گے وہاں ہم دیوبندی سے ان کو پٹوائیں گے، جہاں دیوبندی کمزور ہوں گے وہاں ہم بریلویوں سے ان کو پٹوائیں گے، جہاں شیعہ کمزور ہوں گے سنیوں سے پٹوائیں گے، اور سنیوں سے جہاں پہ کمزور ہوں گے وہاں پہ ان کو شیعوں سے پٹوائیں گے. سبرامانیم نے جو ہے اس بات کو برسر اعلان کہا، اور کتنے نہ جانے کتنے شرپسند عناصر ملک میں اس بات کو کہہ رہے ہیں، زہر گھول دے رہے ہیں. وہ مسلمانوں کے بارے میں ایک تصور اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایک تصور لے کے آ رہے ہیں کہ مسلمان تو ایسے ہیں کہ جو آپس میں ہی ایک دوسرے سے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اور جو قوم آپس میں ایک دوسرے کو نہ دیکھنا چاہے وہ ہندوستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. ہندوستان کے لیے مسلمان بڑا خطرہ ہے. یہ ہمارا حریف جو ہے یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے. مثالوں میں کیا پیش کرتا ہے؟ وہ ہمارے رویوں کو پیش کرتا ہے کہ چونکہ جو قوم خود آپس میں نفرت کرتی ہے، جو قوم خود ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی ہے، یہ قوم ملک کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے پھر وہ داعش کی مثالیں لے کے آتے ہیں کہ جو کام داعش وہاں پہ کر رہے ہیں وہی کام یہاں پہ مسلمان کریں گے. یہ اسلام اور مسلمانوں کی غلط شبیہ پیش کر رہا ہے ہمارا مخالف، ہمارے وجود اور ہمارے نشانات کو مٹانے کے در پہ ہے. ایسے وقت میں جب کہ ہمارے ہاتھوں کو کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے، ایسے وقت میں ہمیں اس بحث کو ختم کر دینا چاہیے کہ ہم ہاتھ کہاں باندھیں، سینے پہ باندھیں کہ ناف کے نیچے باندھیں. شیخ ابو سعید دامت ظلہ العلی کا مشن یہ ہے اور فکر یہ ہے، وہ مسلمانوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپس کا آپ کا جو مسلک ہے، جو موقف ہے، شوق سے اس پہ عمل کریے، لیکن یہ نفرت انگیزیاں ختم کریے. آپ اس پہ لڑے جا رہے ہو کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، اور آپ کا دشمن آپ کے ہاتھی کو کاٹنے کی تیاری میں ہے. جب آپ کا ہاتھی نہیں رہے گا تو باندھنے کا سوال کہاں پیدا ہوگا؟ اور یہ بات سب کے سامنے ہے، سب کی نگاہوں کے سامنے ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ طلاق ثلاثہ پہ ایک سیمینار ہو جائے، ہمارے علماء جو اکابر ہیں بیٹھ کے غور کر لیں
کہ کیا اس میں موجودہ حالات کے مطابق کوئی گنجائش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک سوال کیا تھا، سیمینار کی دعوت دیا تھا، اس پہ لوگ ہنگامہ، اس سوال کو میرا موقف بنا دیا اور اس موقف کو خانقاہ عارفیہ اور شیخ ابو سعید کا موقف بنا دیا۔ لیکن اسی ایوان سے، حکومت کے ایوان سے، جب یہ بل پاس ہو گیا کہ 3 طلاق کالعدم قرار دی جاتی ہے، 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوگی، 3 طلاق نہیں ہوگی، بلکہ پاس ہو گیا کہ نہیں ہوگی، اور جو 3 طلاق دے گا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، کہاں گئے یہ متقی باز، تقویٰ باز؟ اب یہ کہنے لگے کہ ہم گھروں میں سمجھائیں گے۔ گھروں میں کیا سمجھاؤ گے؟ اس کے بعد کتنے مسلمانوں کو 3 طلاق کی وجہ سے جیلوں میں ڈالا گیا؟ کون گیا؟ سب خاموش رہے۔ تو ایک طرف حالات یہ ہیں کہ سرے سے طلاق کے ایشو ہی کو مٹایا جا رہا ہے، ایک طرف حالات یہ ہیں کہ آپ کے ہاتھ کو کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے، ایک طرف حالات یہ ہیں کہ آپ کے پیر کو کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے، ایک طرف حالات یہ ہیں کہ آپ سے ثبوت مانگا جا رہا ہے کہ آپ 50 سال پہلے کا ثبوت لائے کہ آپ ہندوستانی ہیں۔ اور کتنے مسلم بھائی ہمارے ہیں یہاں سے بنگال تک جن کا وجود خطرے میں تھا۔ یہ تو بھلا ہو کرونا کا، کوئی یہ کرونا آیا اور وہ مصیبت جو ہمارے سروں سے ٹلی، یا دوسرے مسائل آ گئے وہ مصیبت ٹل گئی، لیکن وہ مصیبت، اس سوالات، وہ شرنگیزیاں دبی ہیں، ختم نہیں ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں کہ میڈیا سے کوئی خبر ہٹ جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان اور اسلام کے خلاف جو شرپسند عناصر ہیں وہ موجود ہیں، وہ پھر اپنا کیس لے کے آئیں گے۔ لیکن جب تک CAA کا ایشو چل رہا تھا، مسلم نوجوان باہم وحدت اور اتحاد کی باتیں کرنے لگا تھا، جو ہی وہ ہٹا پھر فرقہ بندی کی باتیں کرنے لگے، پھر یہ سوال کرنے لگے کہ آپ تو آپ کے مسلک کے خلاف ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھے کیوں؟ بھائی جب جوتے پڑیں گے تو آپ سے یہ پوچھ کے نہیں پڑیں گے کہ آپ کس مسلک کے ہیں، اور نہ یہ پوچھ کے پڑھتے ہیں۔ آپ ہماری ہندوستان میں ہماری ایک شناخت ایز اے مسلم بھی ہے، اور ہمیں اپنے اس شناخت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور یہ شناخت صرف بریلی سے پوری نہیں ہوتی ہے، نہ صرف مبارک پور سے پوری ہوتی ہے، نہ صرف دیوبند سے پوری ہوتی ہے۔ تمام لوگ جو اسلام سے جڑے ہوئے ہیں سب کا یہ مشترکہ شناخت ہے، اور سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مشترکہ شناخت کی حفاظت کریں، اور یہ جب ہی ہوگا کہ ہم آپس میں ایک ساتھ مل کے بیٹھیں گے، اور ہمارے مخالف کی، دشمن کی جو سازش ہے کہ پھوٹ ڈالو، تفریق ڈالو، نفرتیں پیدا کرو اور ان پہ حکومت کرو، ان کو بھگاؤ، اس سازش کو ہمیں ناکام کرنا ہے۔ ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہماری صفوں میں انتشار پیدا کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہماری صفوں میں اگر کوئی اتحاد کی بات کرتا ہے تو اس سے بھی ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی دورنگی ہے، اور یہ ہمیں ڈبائے گی، ہمیں مار کے دم لے گی۔ اس لیے نئی نسل کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سمجھیں، اور مسلمانوں کے وہ لیڈرز جو وحدت اور اتفاق کی باتیں کرتے ہیں ان کی خلوص کو سمجھیں، اور وہ مولوی جو انتشار بڑھا کر کے، افتراق بڑھا کر کے، فتوی بازی کر کے اپنی دکانداریاں چمکا رہے ہیں اور ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں، اور مسلمان ہمارا بھوکے مر رہا ہے، مسلمانوں کی آئیڈینٹی کارڈ غائب ہو چکے ہیں، تو سمجھیں کہ مسلمانوں کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ مسلمانوں کے دوست ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیلے کپڑے میں آئے، کوئی ہرے اور سفید کپڑے میں بھی آ کر مسلمانوں کا دشمن بن سکتا ہے۔ ہمیں اپنے مشترکہ وجود کی لڑائی بھی ہمیں لڑنی ہے، اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گی، اور کم سے کم اس کا لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم یہ دکھائیں کہ ہم نفرت کے پجاری نہیں ہیں۔ اسلام نفرت کی بات نہیں کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، اور صوفیہ کا یہ سندیش ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ لیکن جو لوگ اس کے لیے قائل نہیں ہیں، جو لوگ اس بات کو ابھی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ آنے والے زمانے میں جو ان کا حشر ہوگا اور ان کے ساتھ پوری امت کا حشر ہوگا، اس کے لیے تیار رہیں، اور یہ بات ہماری نئی نسل سمجھے۔ بس میں نئی نسل سے گزارش کروں گا کہ نئی نسل اس چیز کو سمجھے کہ ایسے حالات میں بھی اشتراکات اور ملاقات کے خلاف اس طرح کی پابندیاں کیوں، اور کیا ہمارے مشائخ صوفیہ کی یہ روش رہی ہے، اور کیا موجودہ زمانہ کے حالات کا یہ تقاضا ہے۔ شیخ ابو سعید اپنی صوفیانہ روایت کے امین ہیں، اور موجودہ زمانے کے جو حالات ہیں ان سے باخبر ہیں، اور ان حالات میں کیا پالیسی اپنانی جانی چاہیے اس پالیسی سے واقف ہیں، اور اس پہ کوئی ڈھنڈورا نہیں ہے، ان کا کوئی بینر نہیں ہے۔ پریکٹیکل میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پریکٹیکل ہم جو ہے اپنی صفوں میں وحدت اور اتفاق کی فضا کیسے قائم کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خانقاہ میں کوئی شیعہ آ گیا تو خانقاہ سے حضرت شیخین پہ تبرہ شروع ہو گیا، کوئی وہابی آ گیا تو ہم نے فاتحہ اور نیاز بند کر دی، قوالی بند کر دی۔ ایسا نہیں ہے، جو آئے اپنے طریقے پہ آئے، اس کی ہم تعظیم، اس کی حیثیت کے مطابق اس کی استقبال، اس سے محبت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ وہ چاہے ہندو آئے، چاہے مسلمانوں کے مختلف طبقے سے آئے، اس کی حیثیت کے مطابق
اس کی تو عزت و توقیر، اس کا استقبال تو ہم کریں گے، لیکن آنے والا اس بدگمانی میں نہ رہے کہ آ کر کے ہم کو بدل دے گا، ہمیں اصلاح کر دے گا، بلکہ ہمیں موقع ملے گا تو بعض اس کی غلط فہمیاں ہم دور کریں گے۔ اور اس کی مثالیں خانقاہوں میں ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں جن کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ آئیں، قریب سے دیکھیں۔ میں تو کہتا ہوں ان مولویوں کو کہ یہ آتے ہیں تو یہاں پہ صرف اقامت کا طریقہ دکھتا ہے، ان کو یہ نہیں دکھتا ہے کہ یہاں پہ دعوتی کام کیا ہو رہا ہے، تبلیغی کام کیا ہو رہا ہے، اصلاحی کام کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کے ذہن کو بدلا گیا، ستھرا کیا گیا اور ان کو صحیح راستے پہ ڈالا گیا۔ آپ ان کو ان خوبیاں نظر نہیں آتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اکابر صوفیہ کی روش کو سمجھیں اور زمانے کے حالات کو سمجھیں، تبھی ہم ہندوستان میں اپنے آپ کو سروائیو کر پائیں گے۔ اور یہی صحیح طریقہ ہے، یہی شیخ ابو سعید دامت ظلہ العالی کا طریقہ ہے۔ جو لوگ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ پھر وہ کچھ اور ہی طریقے سے چیزوں کو سمجھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت سارے ایسے میسیج آتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، جس میں خانقاہ عارفیہ پہ چند علماء نے فتاوے لگائے ہیں کہ لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں سے منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے خانقاہوں پہ بھی، دیگر خانقاہوں پہ بھی فتوے لگے ہیں۔ تو ان فتووں کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور امت کو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب، آپ نے صحیح کہا، اور یہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ بہت ساری خانقاہوں پہ فتوے لگے ہیں، لیکن آپ یہ بھول گئے کہ کوئی مولوی بچا بھی نہیں ہے جو جتنا بڑا ٹھیکیدار ہو۔ کس پہ نہیں لگے ہیں آپ یہ بتائیے؟ سب سے پہلے تو کس پہ لگے ہیں یہ لسٹ بعد میں بنائیے گا۔ اس کی لسٹ بنائیے کہ کس کا دامن پاک ہے اور کون بے غبار ہے، کون مسلمہ سنی ہے۔ دراصل جو میں نے اس سے پہلے بات کہی کہ ہوا کیا کہ اعلیٰ حضرت کے بعد ان کے بعض ماننے والوں میں نفس پرستی پیدا ہو گئی، اور اس نفس پرستی نے ایک غلط مقدمہ قائم کیا۔ مقدمہ کیا قائم کیا کہ اعلیٰ حضرت سے ایک حرف اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سب ایک دوسرے کو اعلیٰ حضرت کا مخالف کہا کے سب کے خلاف فتوے لے کے آ گئے۔ کسی کو چھوڑا نہیں ہے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، وہ چاہیں علامہ ظفر الدین بہاری ہوں، علامہ نعیم الدین مراد آبادی ہوں، وہ چاہیں کچھوچھا کے مشائخ ہوں، کہ کہیں کے مشائخوں کے اشرفیہ کے اساتذہ ہوں، ہے نا، کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، وہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی بات ہو، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے جب کتاب لکھی لاؤڈ اسپیکر پہ نماز، اس کے بعد کیا حالات بنے اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ علامہ مدنی میاں صاحب نے جب ایک تحقیق کی کہ اسکرین پہ جو تصویر ابھرتی ہے وہ تصویر نہیں ہے، عکس ہے، اس کے بعد کتنے فتووں کا انبار آیا۔ کون ہے جو ان فتووں کے انبار سے بچا ہوا ہے؟ یہ سوال نہیں ہے کہ آپ کے خلاف فتوے کیوں آیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ فتوے بازی سب کے خلاف کیوں ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعوت اسلامی والے جو ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، کیا ان کے خلاف فتووں کی کمی ہے؟ کیا کون ہے جو بچا ہوا ہے اس حمام میں؟ کون ہے جو لباس کے اندر ہے؟ کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں اس طرح کی فتوے بازی ہو رہی ہے، کیوں شروع سے؟ علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے اپنے زمانے میں جو سنی کانفرنس کی، کیا ان کو لوگوں نے معاف کر دیا؟ بچا کون ہے اس حمام میں؟ کوئی بچا نہیں ہے۔ محدث اعظم ہند، کیا وہ بچے ہیں؟ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں سب لوگ بھول گئے، یعنی آج مقدمہ صرف خانقاہ عارفیہ پہ ہے؟ دراصل یہ تو وقت کی بات ہے۔ جو لڑنے والا جب مزاج آپ کے اندر ڈیولپ کر جائے گا، جب لڑنے والا مزاج ڈیولپ کر جائے گا تو آپ ایک ایک کر کے تو سب سے لڑتے رہیے گا۔ تو یہ لڑنے والا جو مزاج ڈیولپ ہو گیا یہ تو کنٹینیو چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دراصل ہم جو ہے کہیں نہ کہیں تصوف کا علم اٹھانے کے باوجود صوفی روایت سے کٹ گئے۔ ہم شر اور فتنہ و فساد اور دوسروں کی اصلاح کا جو جذبہ اتنا غالب آ گیا کہ ہم نے اپنا احتساب کرنا چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنے اسٹیج پہ ان کے ریکارڈ پیش کرتے ہیں اور وہ اپنے اسٹیج پہ ہمارے ریکارڈ پیش کرتے ہیں۔ یہ پورا جو شر پسندی کے جو عناصر ہیں ان تمام کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے قلبی تزکیہ کی ضرورت ہے، تصفیہ کی ضرورت ہے، روحانیت کی ضرورت ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے حلقے میں بھی تزکیہ اور تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے ایک استاذ ہیں اور استاذ نے آپ کی کسی فقہی رائے سے اختلاف کر لیا تو آپ اس کے خلاف برہم ہو گئے، یا کسی شاگرد نے آپ کی رائے سے اختلاف کر دیا، آپ اس کو ضلالت اور گمراہی تک پہنچا دیے۔ فقہی آراء میں تعدد ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، لیکن یہ مارکارائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ مارکارائیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ کا قلب مزکہ نہیں ہے۔ آپ چاہتے یہ ہیں کہ پوری دنیا
ہماری رائے پہ عمل کرے، پوری دنیا ہماری مقلد ہو جائے۔ آپ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتا، نہیں، آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کروانا چاہتے ہیں، نہیں امام محمد رضا کی تقلید کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنی تقلید کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنا متبع بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی دوستی رہتی ہے، 70 سال تک دوستی رہتی ہے۔ 70 سال کے بعد ایک مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، آپ الگ رخ کر لیتے ہیں، ہم الگ رخ کر لیتے ہیں۔ خانقاہ عارفیہ کا ذکر چھوڑ دیجئے، آپ بتائیے کہ ان مراکز کے جو جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ آپس میں مل رہے ہیں پچھلے 50 سالوں سے؟ کون کس سے مل رہا ہے؟ کوئی کسی سے نہیں مل رہا ہے، اور نہ کسی کے خلاف فتووں کی کمی ہے۔ تو ایک تو اخلاقی تربیت کی کمی ہے، تزکیہ کی کمی ہے، حقیقی تصوف کی کمی ہے، اور دوسری چیز غلط مقدمہ جو یہ بنایا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت حرف آخر ہیں، ان سے جو اختلاف کر لے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، یہ غلط مقدمہ ہے، اور اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اعلانیہ برات کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو برات کرنے کی ضرورت ہے جن کے اوپر گاچھ گر چکا ہے اور جن کے سر کے بال جو اڑ چکے ہیں، اتنے پڑے ہیں اوپر اولے کہ سارا سر صاف ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ سبق لینے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنا بھول جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مطلب دنیا بھر کے سامنے والے نے آپ کو مارا پیٹا اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر دلالی کرنا شروع کر دی ہے، اس سے باہر آئیے، اپنا یاد کریے بھائی، آپ بھول کیوں جاتے ہیں؟ اپنا بھولیے مت، اپنا یاد کریے۔ کیوں بار بار وضاحت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے؟ آپ وضاحت بھی کرتے ہیں، اپنی جب بات آتی ہے، اپنا گلا جو پھنستا ہے تو وضاحت کی بات آتی ہے۔ ہم نے ایک پیلی بھیت کے خطیب صاحب کی تقریر سنی کہ ہم جو عورتوں کو مزار پہ لے کے جاتے ہیں تو ہم تحقیق کی بنیاد پہ لے کے جاتے ہیں۔ ارے بھائی، جو لوگ بھی اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتے ہیں تحقیق کی بنیاد ہی پہ کرتے ہیں۔ تم عورتوں کا میلہ لگاؤ، اس پہ مزار پہ لے کے جاؤ تو کہو کہ ہم تحقیق کی بنیاد پہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر رہے ہیں۔ دوسرا کسی مسئلے میں خدا نخواستہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر رہا ہے تو وہاں تم فارمولہ چلا رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت سے ایک حرف میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو رنگی اپنی ختم کریے اور یہ غلط مقدمہ ختم کریے۔ سنیت کیا ہے اس کو واضح طور پہ تسلیم کیجئے۔ سنیت اہل سنت کے مسلمہ متفقہ عقائد و نظریات کیا نام ہے؟ متفقہ عقائد و نظریات سے جو بھی انحراف کرے گا، وہ چاہے بریلی والا ہو کہ کچھوچا والا ہو کہ مبارک پور والا ہو کہ سید سلام والا ہو، اس کی گمراہی میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جائے گا۔ جزوی معاملات میں ان مسائل پہ جو آپس میں اختلافات ہیں ان کی بنیاد پر نہ کوئی گمراہ ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، اور جو گمراہ اور کافر کا کھیل کھیل رہے ہیں یا تو یہ جاہل ہیں یا یہ متجاہل ہیں، یعنی علم رکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، اور صرف چند جاہل سیٹھوں کی رضا جوئی کے لیے اس طرح کی شرک پسندی کا کھیل جاری کیے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خود بھی پھنستے ہیں، خود بھی مارے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک سوال بار بار کیا جاتا ہے، جیسے مولانا ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب ہیں، ڈاکٹر ضیاء الرحمن علیمی صاحب ہیں، ڈاکٹر جہانگیر صاحب ہیں، یہ سب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، باہر کی دنیا میں اگر نکلیں تو بہت زیادہ انہیں پیسہ مل سکتا ہے، بڑی نوکریاں مل سکتی ہے۔ ان سب نوکریوں کو اگر چھوڑ کے وہ خانقاہ عارفیہ میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نوکریوں کے برابر ان سب لوگوں کو پیسہ ملتا ہے۔ جو صاحب سجادہ ہے وہ ان لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، تو پیسوں کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے، ان کے گروی رکھ دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کی جو اپنی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو صاحب سجادہ نے اپنے جادو کی بنیاد پر اپنی طرف موڑ لیا ہے اور اپنا گرویدہ لوگوں کو بنا کے وہاں سب کو مقید کر رکھا ہے۔ اس بات کی کہاں تک سچائی ہے اور کیا حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیے، آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں اور دھکے کھاتے رہتے ہیں، اپنی سیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، کیا جس سے بھی دھکا کھاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جب کترا ہے؟ آپ کے ذہن میں نہیں جاتا ہے۔ لیکن جو جب کترا ہوتا ہے تو اس کے جیب کے آس پاس بھی کسی کا ہاتھ ٹچ کرتا ہے نا، تو سوچتا ہے کہ یہ بھی جب کترا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ بھی جب کترا ہے۔ تو جو جب کترا ہوگا اس کو پوری دنیا جو ہے جب کترا ہی نظر آئے گی۔ جو لوگ کسی تعلق کی بنیاد، ہم جو کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اس تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ جو لوگ صرف اس بات سے واقف ہیں کہ تعلق کی بنیاد پیسہ ہے، چونکہ انہوں نے جتنے تعلقات قائم کیے ہیں، ان کی زندگی کا تجربہ ہے کہ انہوں نے جتنے تعلقات قائم کیے وہ پیسے کی بنیاد پہ تعلقات قائم کیے۔ ان کی زندگی کے تجربے نے انہیں اس بات پہ پہنچایا کہ ہم جب بھی کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو اس تعلق کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اپنے تجربات کی روشنی میں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ابو میاں نے ان کو خرید لیا ہے، تو اس پہ کوئی ہمیں حیرت کی بات بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر آدمی تو چیزوں کو اپنے آئینہ میں دیکھتا ہے نا، جو اس کے ظرف میں ہوتا ہے وہ اس سے باہر آتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو خانقاہ عارفیہ میں چند مولوی یا چند علماء اگر یہاں پہ آ کے جمع ہو گئے تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا اسلامی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ ہے، پہلا حادثہ ہے؟ کیا تصوف کی پوری تاریخ، اس سے پہلے رسول اللہ کی تاریخ کیا اس سے بھری پڑی نہیں ہے؟
کیا رسول اللہ کے گرد جتنے لوگ آئے تھے وہ پیسہ لینے آئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑیں، اولیاء کی جتنی روایت ہے، اولیاء کے پاس جو لوگوں کا ایک ہجوم پیدا ہو گیا، کیا سب لوگ اولیاء سے پیسے لینے آئے تھے؟ اور بڑے بڑے علماء جو اولیاء کے درباروں میں پہنچے وہ کیا سب پیسہ لینے گئے تھے؟ مولانا نظام الدین فرنگی محلی جن کا درس نظامی ہم پڑھتے ہیں، وہ ایک امی بزرگ شیخ عبدالرزاق بانسوی کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، کیا شیخ عبدالرزاق بانسوی ان کو پیسہ دیتے تھے؟ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اس زمانے میں بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے تھے، کیا سب پیسہ لینے جمع ہوئے تھے؟ خود حضرت نظام الدین اولیاء عالم و فاضل ہونے کے بعد، مباحث اور مناظر ہونے کے بعد بدایوں سے دلی بھاگے اور دلی سے جو ہے پہنچے حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں، کیا بابا فرید سے پیسہ لینے گئے تھے؟ کیا ان روایت اس تسلسل کے علم سے لوگ غافل ہو چکے ہیں؟ کیا اولیاء کی تاریخ سے لوگ بے خبر ہو چکے ہیں؟ خانقاہیت کی تاریخ سے کیا بے خبر ہو چکے ہیں؟ اس قسم کے سوالات حضور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی اٹھائے جاتے تھے، لیکن ان کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے جو تصوف اور صوفیہ کے دشمن ہیں۔ آج حیرت زیادہ ہے کہ یہ سوالات ادھر سے اٹھائے جا رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ تصوف کے واحد علمبردار ہم ہیں۔ بھائی آپ تصوف کے علمبردار بھی ہیں اور آپ یہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہابیت ہماری صفوں میں بھی آئی ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جو اولیاء کی عظمت سے بے خبر ہے، اولیاء کی طاقت سے بے خبر ہے، اولیاء کی کرامت سے بے خبر ہے، اس کو صرف پیسہ اور جادو ہی نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس گروپ کی بات ہے جو نہ کرامت کو مانتا ہے نہ ولایت کو مانتا ہے، جس گروپ کو ہم وہابی کہتے ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے حلقے میں بھی آ گئی ہے تو اس کا مطلب وہابیت کے اثرات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ وہابی وہ نہیں ہوتا ہے جس کی پیشانی پہ وہابی لکھا ہو، جو کسی وہابی مدرسے میں پڑھ کے آئے، جو کسی وہابی کے گھر میں پیدا ہو، اس کو وہابی نہیں کہتے ہیں۔ وہابی تو ایک فکر کا نام ہے، ایک ٹیک کا نام نہیں، ایک فکر کا نام ہے۔ اگر یہ فکر ہماری صفوں میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب وہابیت ہماری صفوں میں سرایت کر گئی ہے۔ جواب کا خلاصہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ہمارے بزرگوں کی یہ روایت ہے۔ خود آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کتنے بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے تھے۔ صدر الشریعہ خود بڑے عالم تھے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب، ظفر الدین بہاری صاحب، اس طرح علماء کی یہ کہکشاں آباد تھی۔ تو کیا اعلیٰ حضرت ان کو پیسے دیتے تھے یا پیسے پہ وہ خرید لیا تھا؟ دراصل جو لوگ پیسے کے پجاری ہیں اور جو دین کو پیسے سے بیچتے ہیں، پیسے سے خریدتے ہیں، پیسے پہ فتویٰ دیتے ہیں، پیسے پہ رائے بدلتے ہیں، پیسے کی بنیاد پہ پیر اختیار کرتے ہیں کہ غریب پیر کون ہے، امیر پیر کون ہے۔ پیر کا مطلب تزکیہ اور تربیت ولایت نہیں، اس پیر کو پکڑو جس کے پاس مریدوں کا بڑا جتھا ہو، مالدار سیٹھ والے مریدوں کا جتھا ہو، جو اس آئینے سے دیکھنے کا خوگر ہو گیا ہو۔ اگر وہ ہمارے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہے تو ہمیں کوئی حیرت نہیں، کوئی تعجب نہیں، اس کو کہنے کا حق ہے۔ یہ اس کا اپنا تجربہ ہے، یہ اس کے قلب کی تصویر ہے جو اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے باہر آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذیشان صاحب قبلہ۔ یہ مختلف سوالات بار بار ہمارے واٹس ایپ پہ بھی اور دوسرے لوگوں کے بھی واٹس ایپ پہ یہ آڈیو کی صورت میں اور یوٹیوب پہ ویڈیو کی صورت میں یہ سوالات تھے، جن سے ایک بڑا طبقہ جو ہے جو خانقاہ سے منسلک ہے اور جو منسلک نہیں ہے، دونوں میں غلط فہمیاں پھیل رہی تھی۔ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان ساری باتوں پہ گفتگو کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں جن لوگوں تک پہنچے گی انہیں اپنا ذہن صاف کرنا چاہیے اور حقائق کو حقائق کے طریقے پہ دیکھنا چاہیے اور اسی کو تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ افواہوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہم آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔